اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ہی دعا تھی کہ صبح ہونے سے پہلے کوئی معجزہ ہو جائے۔ زری اپنے کمرے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے کہتی، امی میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ رابعہ بی بی نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں بہت غم تھا ان کے۔ آج حویلی کے صحن میں خوشگوار سی ہلچل تھی۔ دوپہر کے وقت ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو سب نوکر جان گئے کہ کون آیا ہے۔ زری کچن میں برتن رکھ رہی تھی جب باہر شور کی آوازیں سن کر ٹھٹک گئی۔ آہستہ سے دروازے کے پاس آئی اور جھانک کر دیکھا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ سورج دھیرے دھیرے گاؤں کے کھیتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل چکی تھی اور کہیں دور بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وڈیرا حاشر علی کی حویلی گاؤں کی سب سے بڑی اور پرانی حویلی تھی، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور بڑے لوہے کے گیٹ تھے۔ اندر کا ماحول ویسے ہی شاندار اور سرد مزاج تھا جیسے اس کے مالک کا۔ حاشر علی گاؤں کا سب سے طاقتور وڈیرا تھا جس کی بات ہی قانون سمجھی جاتی تھی۔ حاشر علی کی آنکھوں میں غرور لہجے میں حکم چلتا تھا۔ وہ گاؤں کے سب لوگوں پر اپنی روب دار نگاہ سے قابو رکھتا تھا۔ جوانی میں ہی اس نے اپنے باپ کی جگہ لی تھی اور اب وہ زمینوں، جانوروں اور لوگوں کا حاکم بن چکا تھا۔ اس کا لباس ہمیشہ نفیس ہوتا، سفید کرتا شلوار اور سیاہ واسکٹ، مگر چہرے پر سختی کی لکیر کبھی نہ مٹتی۔ لوگ اس سے بات کرتے نظریں جھکا لیتے تھے۔ اس کے لیے احترام اور خوف ایک ساتھ محسوس ہوتا تھا۔ حویلی کے اندر اس کی ماں بیگم زینت رہتی تھیں، جنہیں سب بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتے۔ ان کا انداز شاہانہ مگر دل نرم تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا حاشر اب شادی کر لے، مگر وہ ہر رشتے کو ٹھکرا دیتا۔ اس کے نزدیک عورت صرف ذمہ داری تھی، محبت نہیں۔ وہ کہتا میں دل نہیں بانٹتا، بس حکم دیتا ہوں۔ بیگم زینت اکثر آہ بھر کر کہتی، بیٹا حکم سے زندگی نہیں بنتی، رشتوں سے بنتی ہے۔ اسی گاؤں کے دوسرے کنارے پر زری نامی لڑکی اپنے باپ رحمت خان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ زری نیک، شرمیلی اور خوبصورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی معصومیت سب سے الگ تھی۔ وہ روز صبح دریا سے پانی لاتی، ماں کے ساتھ کھانا پکاتی اور شام کو کھیتوں کے کنارے بیٹھ کر چاند کو دیکھتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی پرسکون زندگی جلد بدلنے والی ہے۔ ایک دن حاشر علی کے نوکروں نے رحمت خان کی زمین پر قبضہ کرنے کی بات چھیڑی۔ رحمت خان نے حوصلہ کر کے وڈیرا کے سامنے جانے کی ہمت کی۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، وڈیرا صاحب، وہ زمین میرے باپ دادا کی ہے۔ حاشر نے سخت لہجے میں کہا، یہ زمین اب میری ہے، تمہیں بس جان بچانی ہے تو خاموش رہو۔ حویلی کی فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ زری نے دروازے کے پیچھے سے سب سنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے قسمت نے اس کے گھر کا سکون چھین لیا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں بات پھیل گئی کہ وڈیرا حاشر نے رحمت خان کے گھر والوں کو چپ کروا دیا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہی زری جس کی آنکھوں میں خوف تھا، جلد اس وڈیرے کے حکم کی قیمت بننے والی تھی۔ قسمت ایک نیا موڑ لینے کو تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ حویلی کے صحن میں پہلی ہلچل تھی۔ نوکر صبح کی تیاریوں میں مصروف تھے اور بیگم زینت اپنے بیٹے کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ حاشر علی بڑی نشست پر بیٹھا خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ چہرے پر کل رات والی سختی اب بھی چھائی ہوئی تھی۔ اسے رحمت خان کی جرأت پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنی زمین کی بات کرے۔ بیگم زینت نے احتیاط سے پوچھا، بیٹا تم نے رحمت خان سے بہت سختی کر دی؟ حاشر نے بغیر دیکھے جواب دیا، ماں جو شخص سر اٹھاتا ہے اسے جھکانا ہی پڑتا ہے۔ زینت بیگم نے آہستہ سے کہا، لیکن ہر جھکنے والا کمزور نہیں ہوتا، کبھی وہ صرف عزت بچاتا ہے۔ حاشر نے خاموشی سے چائے کا کپ رکھ دیا اور باہر چلا گیا۔ دوسری طرف زری اپنے صحن میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں وہی پرانا مٹی کا گھڑا تھا جو اس کے باپ رحمت خان کے چہرے پر تھکن اور فکر صاف نظر آتی تھی۔ وہ سارا دن زمین کے لیے دوڑتا رہا، ہر دروازے پر بند جواب ملا۔ زری نے آہستہ سے کہا، ابا ہم کیا کریں گے؟ رحمت خان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹی اب قسمت کے فیصلے باقی ہیں۔ گاؤں میں چپکے چپکے ایک بات پھیلنے لگی تھی کہ وڈیرا حاشر اور رحمت خان کے بیٹے کے درمیان کوئی پرانی دشمنی تھی۔
कुछ लोग कह रहे थे कि मामला पंचायत में जाएगा। बुज़ुर्गों ने तय किया कि कल बड़ी बैठक में फ़ैसला होगा। ज़री की माँ राबिया बीबी रो पड़ी। बेटी, दुआ करना कि कुछ अच्छा हो। ज़री ने खामोशी से कुरान पाक उठाया और दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो हाशिर अपने दोस्त जमील के साथ बैठा हुक्का पी रहा था। हाशिर, अगर पंचायत ने वनी का फ़ैसला दिया तो? क्योंकि रहमत खान के बेटे ने जब से तुम्हारे चचाजाद भाई को कत्ल किया है तब से वो गांव नहीं आया। हाशिर कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, वो एक हादसा था, लेकिन मैं इस हादसे को कत्ल साबित ज़रूर करूँगा। जमील ने गहरी सांस ली, फिर बोला, कल फ़ैसला है, पता है ना तुझे? अगर फ़ैसला कुछ और हुआ फिर? हाशिर ने सर्द लहजे में कहा, तो जो फ़ैसला होगा वही होगा। कानून मेरा है, एहसास नहीं। जमील ने नज़रें झुका ली। वो जानता था कि इसके दोस्त के दिल के आसपास दीवारें बहुत ऊंची हैं। रात के वक्त हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही आया और इत्तला दी कि कल सुबह बड़ी पंचायत लगेगी। हाशिर ने मुख्तसर जवाब दिया, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। वो अंदर गया। खिड़की से बाहर गांव की सिम देखा, जहां कहीं दूर ज़री का छोटा सा घर था। लम्हे भर को इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, मगर वो फ़ौरन ख़ुद को सख्त करके पलट गया। अगली सुबह गांव के मैदान में सब लोग जमा थे। बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे, सबकी नज़रें वडेरे और रहमत खान पर थी। बीच में चटाई बिछाई गई जिस पर गांव के सरदार बैठे थे। ज़री अपने माँ बाप के पीछे खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। किसी ने आहिस्ता से कहा, आज फैसला होगा, किसी की ज़िंदगी बदलने वाला। पंचायत का आगाज़ हुआ तो रहमत खान ने अपनी बात रखी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस अपनी ज़मीन मांगी है। हाशिर ने सख्त लहजे में कहा, ज़मीन अब मेरी है, मगर मैं सज़ा नहीं दूंगा, फ़ैसला गांव करेगा। सरदारों ने सर जोड़कर कुछ देर बात की, फिर सब खामोश हो गए। एक बूढ़ा सरदार उठा। इसने गहरी सांस ली और बोला, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी ख़त्म करने के लिए वे नहीं होगी। ये सुनकर माहौल साकित हो गया, जैसे किसी ने हवा रोकती हो। ज़री की माँ ने चीख दबाई। रहमत खान ज़मीन पर बैठ गया। ज़री की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आवाज़ नहीं निकली। दूसरी तरफ हाशिर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, जैसे कुछ सुना ही ना हो। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं हलचल ज़रूर थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। रात भर ज़री की माँ राबिया बीबी जागती रही। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और दिल में एक ही दुआ थी कि सुबह होने से पहले कोई मौजज़ा हो जाए। ज़री अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी हुई थी, चेहरा घुटनों में छुपाए, बार बार रोते कहती, अम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं हवेली में नहीं रह सकती। राबिया बीबी ने इसे सीने से लगा लिया, मगर आंखों में शिकस्त साफ थी। रहमत खान दरवाजे के बाहर बैठा था, हाथ कांप रहे थे, दिल बोझल था। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, बेटी के नसीब में दिन क्यों लिखा? मगर किस्मत का फ़ैसला हो चुका था। सुबह होते ही 2 सिपाही हवेली से आए और कहने लगे, बेटी को तैयार करो, वडेरे के हुक्म से आज वनी होगी। राबिया बीबी का दिल जैसे रुक सा गया। ज़री चीख कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी की सज़ा क्यों भुगतूं? मगर इसके बाप की नज़रें ज़मीन पर झुकी रही। उधर हवेली में बेगम ज़ीनत खामोश मगर परेशान बैठी थी। उन्होंने हाशिर को करीब बुलाया और कहा, बेटा, किसी की मासूम बेटी को सज़ा देना इंसाफ नहीं, ये जुल्म है। हाशिर ने सर्द लहजे में कहा, माँ, कानून में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। ज़ीनत बीबी ने आंसू साफ किए, यह कानून नहीं बेटा, ज़िद है, किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। हाशिर ने नज़रें फेर ली और सख्त लहजे में कहा, मैं फ़ैसला बदलूँगा नहीं, इसे तकलीफ़ तो होगी, तभी तो गांव को पता चलेगा कि हाशिर के ख़िलाफ़ जाने का मतलब क्या होता है। इसके बाद हवेली के सहन में सब कुछ खामोश हो गया। खादमाएँ तैयारियों में लग गईं। पंचायत के चंद बड़े भी आ गए। ज़री के माँ बाप खामोशी से हवेली पहुँचे। बेटी के कदम जैसे ज़मीन में धंसे हुए थे। हर कदम के साथ इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कहती, अम्मी, मुझे मत भेजो, मैं डर रही हूँ। मगर राबिया बीबी के पास कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी थी, बेबसी थी। जब ज़री को हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर लाया गया तो माहौल बिल्कुल ही सर्द था। औरतें आपस में सरगोशियाँ कर रही थीं, कोई तरस खा रहा था, कोई खौफ से खामोश था। हाशिर अली सहन के बीचों बीच खड़ा था, चेहरे पर वही रौब, वही गरूर। ज़री ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझ पर जुल्म क्यों हो रहा है? हाशिर ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा, फिर नज़रें फेर ली। शायद वो पहली बार अपने फ़ैसले का बोझ महसूस कर रहा था, मगर इसने कमज़ोरी दिखाने से इनकार कर दिया। हवेली के बड़े सहन में निकाह की तैयारियां हो चुकी थीं, मगर फ़ज़ा में खुशी नहीं, एक अजीब सा बोझ था।
زری سفید دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے دھڑکنے کے بجائے رک رک کر چل رہا تھا۔ قاضی صاحب نکاح کے الفاظ پڑھ رہے تھے، مگر زری کے کانوں میں سب کچھ مدھم لگ رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا قبول ہے تو اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ پھر بمشکل اس نے کہا قبول ہے، مگر آواز اتنی ہلکی تھی کہ کئیوں نے سنا ہی نہیں۔ دوسری طرف حاشر علی بیٹھا سخت چہرے کے ساتھ نکاح کے جملے دہرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور، لہجے میں بے رخی تھی، جیسے نکاح نہیں کوئی سزا پوری کی جا رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کسی بھی جذبات کی جھلک نہیں تھی، بس سردی، غرور اور انا۔ زری کی نظریں نیچی تھیں، مگر دل کے اندر ایک خوف مسلسل بڑھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب خاموشی سے کھڑے ہو گئے، جیسے کسی نے خوشی کے رنگوں کو کالی چادر سے ڈھانپ دیا ہو۔ رحمت خان اور رابعہ بی بی اپنی بیٹی کے قریب آئے۔ رابعہ بی بی نے زری کے چہرے پر ہاتھ رکھا، مگر بول نہیں سکی۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ رحمت خان نے بھاری لہجے میں کہا، بیٹی دعا کرنا شاید ہم پھر نہ مل سکیں۔ زری کے آنسو بہہ نکلے، وہ ان کے قدموں میں جھک گئی، مگر وہ دونوں صرف پیچھے مڑ کر چل دیے۔ وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے زری کے دل پر نقش ہو گیا، جدائی، بے بسی اور درد کا۔ بیگم زینت آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور زری کے قریب آئیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، چلو بیٹا، اب تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلوں۔ زری خاموشی سے اٹھی اور ان کے ساتھ چلنے لگی۔ لمبی راہداریوں سے گزرتے وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی، اب اس کے لیے کیا زندگی باقی ہے؟ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ کمرے میں نہ کوئی پھول تھا، نہ سجاوٹ، نہ خوشبو، بس ایک بھاری سا بستر، ایک کرسی اور کھڑکی کے پاس اندھیرا۔ بیگم زینت نے زری کے چہرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا میری خواہش تھی کہ آج تمہارے لیے کمرہ روشنیوں سے سجا ہوتا، مگر حاشر نے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ سادگی کافی ہے۔ زری نے نظریں جھکا لی، آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ زینت بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، تم میری بہو نہیں، آج سے میری بیٹی ہو۔ میں وانی کو نہیں مانتی، رواج نہیں، رشتہ مانتی ہوں۔ زینت بیگم نے بہت پیار سے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، شادی دو دلوں کا بندھن ہے، شوہر کا رتبہ عزت کا ہوتا ہے، مگر محبت کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو، مگر وقت تمہیں سمجھا دے گا، بس صبر کرنا اور خود کو کمزور مت پڑنے دینا۔ زری خاموشی سے سن رہی تھی، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ بیگم زینت نے جاتے جاتے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ بند ہوا تو زری اکیلی رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی جیسے چیخ بن گئی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑنے لگی۔ باہر ہوا چل رہی تھی اور اندر اس کے دل میں خوف، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کھڑکی کے پاس گئی، چاندنی دیکھی اور سوچنے لگی، کیا یہ میری زندگی کا اختتام ہے یا آغاز؟ دروازہ زور سے کھلا، حاشر علی کمرے میں داخل ہوا۔ چہرے پر غصے کی لکیریں گہری تھیں۔ زری چونک کر پیچھے ہٹی، نظریں جھک گئیں۔ حاشر نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہارا کمرہ نہیں، میرا ہے، ہٹو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ زری جلدی سے اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور بستر سے دور جا کھڑی ہوئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے سینے سے باہر نکل جائے گی۔ حاشر نے بغیر اس کی طرف دیکھے کوٹ اتارا، بستر پر لیٹ گیا۔ زری خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ آواز نہیں نکال سکی۔ وہ صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ یہی زندگی ہے جو قسمت نے لکھی تھی۔ وہ رات، اس کے آنسو اور حاشر کا بے رحم سکوت، سب ایک طویل اذیت کی ابتدا تھی۔ صبح کے ہلکے اجالے کے ساتھ ہی حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ نوکرانیوں کے قدموں کی چاپ، برتنوں کی آواز اور کہیں دور مور کے بولنے کی صدا۔ مگر زری کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساری رات جاگتی رہی تھی، آنکھوں میں نیند ہی نہیں تھی، صرف آنسو تھے۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر اپنے دوپٹے کے کنارے سے آنسو پوچھتی رہی۔ دل میں صرف ایک ہی سوال گونجتا رہا، کیا یہی میرا نصیب تھا؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بیگم زینت آہستہ سے اندر آئیں۔ انہوں نے زری کو دیکھا تو چہرے پر دکھ ابھر آیا۔ بیٹا تم نے کچھ کھایا نہیں؟ زری نے نفی میں سر ہلایا۔ زینت بیگم نے صبر سے کہا، میں جانتی ہوں یہ وقت تمہارے لیے بہت سخت ہے، مگر ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ حاشر کا دل سخت ہے، مگر وہ برا نہیں ہے، بس دنیا نے اسے پتھر بنا دیا ہے۔ زری خاموشی سے سنتی رہی، مگر دل کے اندر کوئی امید پیدا نہیں ہوئی۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا، حاشر کمرے میں داخل ہوا۔ زری فوراً کھڑی ہو گئی، نظریں نیچی۔ بیگم زینت نے اسے دیکھا تو بولی، بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ حاشر نے سنجیدہ چہرے سے کہا، امی یہ سب کچھ زبردستی ہوا ہے، میرے لیے رشتہ محض ایک سزا ہے۔
زینت بیگم کا دل جیسے بجھ سا گیا. انہوں نے سخت لہجے میں کہا, سزا نہیں, ایک بیٹی ہے یہ, اللہ کے نام پر تم سے بندھی ہے, اس کی عزت رکھو. مگر حاشر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. زری کے دل میں ایک نئی خوف کی لہر اٹھی. وہ بیگم زینت کے سامنے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی. زینت نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. گھبرانا مت بیٹا, میں ہوں تمہارے ساتھ, کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا. زری کی آنکھوں میں آنسو تھے, مگر لبوں پر پہلی بار ایک ہلکی سی آہٹ سی مسکراہٹ ابھری, جیسے دل نے لمحے بھر کے لیے یقین کر لیا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دن کے وقت زری نے حویلی کے دوسرے حصے میں جانے کی ہمت کی. صحن کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھی نوکرانیاں باتیں کر رہی تھیں. جیسے انہوں نے زری کو دیکھا سب خاموش ہو گئی. ایک نے سرگوشی کی, یہ وہی لڑکی ہے نا جو ونی ہوئی ہے. دوسرے نے آہستہ سے کہا, ہاں, وڈیرا صاحب کی سزا. زری نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا, پھر نظریں جھکا لیں, خاموشی سے واپس پلٹ گئی. مگر اس کے دل میں ایک چبھن رہ گئی. شام کو حویلی میں بیٹھک لگی ہوئی تھی. مردوں کے کہکہے, حقے کی خوشبو اور بیچوں بیچ حاشر علی کا روبدار وجود. اس کے دوست جمیل نے پوچھا, سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی, مبارک ہو. حاشر نے ہلکا سا طنزیہ کہکہا لگایا, شادی نہیں, سزا ملی ہے. سب ہنس پڑے. مگر جمیل نے محسوس کیا کہ اس ہنسی کے پیچھے ایک عجیب سا خالی پن چھپا ہے. رات کو زری اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی. چاندنی کے ساتھ ہوا چل رہی تھی, مگر دل کے اندر ایک تنہائی کا بوجھ تھا. وہ خود سے بولی, اگر وانی ہونا قسمت تھی تو کیا محبت میرا گناہ تھی. آنسو اس کے دوپٹے پر گرے اور خاموشی سے لیٹ گئی. کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا. حاشر اندر آیا تھا. کچھ لمحے تک اسے دیکھتا رہا. زری فوراً اٹھی. آپ کچھ چاہیے وڈیرا صاحب؟ حاشر نے سخت لہجے میں کہا, مجھے ضرورت نہیں تمہاری فکر کی, بس یاد رکھو تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی. وہ پلٹنے لگا, مگر زری کی لرزتی آواز گونجی, میں نے بھی تو اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا کہ قبول ہے, پھر بھی سب نے مان لیا. حاشر لمحے بھر کو رکا. اس کے چہرے پر پہلی بار حیرانی ابھری. فوراً خود کو سنبھال کر بولا, جو کہا وہ بھول جاؤ, اپنی حد میں رہو. وہ چلا گیا. مگر دروازہ بند ہونے کے بعد زری کے دل میں پہلی بار ایک چنگاری جاگی. شاید یہ ضد کبھی کسی دن احساس میں بدل جائے. حویلی کے دن اب زری کے لیے ایک جیسے بن چکے تھے. ہر صبح ایک نیا امتحان, ہر شام ایک نئی خاموشی. وہ بولتی نہیں تھی, کسی سے بحث بھی نہیں کرتی تھی, بس خاموشی سے سب برداشت کرتی تھی. اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے, مگر چہرے پر اب بھی سکون سا تھا, جیسے وہ سب کچھ قبول کر چکی ہو. حاشر علی کا رویہ بہت سخت ہوتا جا رہا تھا. اس کے اندر غصہ تھا, زری پر نہیں, شاید خود پر, مگر نکالتا اسی پر تھا. کبھی وہ معمولی بات پہ چیخ اٹھتا, کبھی کسی بہانے سے چپ کرا دیتا. زری بس خاموش رہتی. وہ نہ جواب دیتی, نہ نظریں ملاتی. اس کی خاموشی میں ایک ایسی طاقت تھی جو حاشر کو بے چین کر دیتی تھی. ایک دن صبح کے وقت جب زری چائے بنا رہی تھی, حاشر کمرے میں داخل ہوا. اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح سختی تھی. اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ کچھ کہہ نہ سکی, بس چائے کا کپ سامنے رکھنے لگی. حاشر نے جھنجلا کر کپ جھٹک دیا. چائے چھلک کر زری کے ہاتھ پر گر گئی. وہ چونکی نہیں, چیخی نہیں, بس چپ چاپ کھڑی رہی. ہاتھ سرخ ہو گیا, مگر اس نے نظریں نیچی رکھی. حاشر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا. اسے لگا شاید وہ روئے گی, کچھ کہے گی, مگر وہ بس اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر چپ ہو گئی. اس کی خاموشی جیسے حاشر کے غرور پر چوٹ بن گئی تھی. کچھ لمحے رکا, پھر اس کے قریب آیا. زری کے کانپتے ہاتھ کو دیکھا جہاں سرخی اب گہری ہو چکی تھی. اس نے غصے میں میز پہ ہاتھ مارا اور کمرے سے باہر چلا گیا. شام کو جب وہ واپس آئے تو زری وہیں بیٹھی تھی, ہاتھ پر پٹی باندھی, مگر چہرے پر وہی خاموشی. حاشر نے کچھ دیر اسے دیکھا. دل کے اندر ایک عجیب سا خلا محسوس ہوا. کچھ بولتی کیوں نہیں؟ وہ بولا. زری نے صرف نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. وہی آنکھیں جن میں آنسو چمک رہے تھے, مگر لب بند تھے. اسے ایک لمحے میں جیسے وقت رک سا گیا. زری کی آنکھوں میں دکھ نہیں, ایک ایسی خاموش التجا تھی جس نے حاشر کا غرور توڑ دیا. اس کے اندر کچھ لرزا, جیسے پتھر کے اندر پہلی دراڑ پڑ گئی ہو. اس نے نظریں چرا لیں. سانس بھاری ہو گئی. بغیر کچھ کہے وہ پیچھے ہٹا, دروازہ کھولا اور حویلی سے باہر نکل گیا. زری کچھ دیر تک دروازے کی طرف دیکھتے رہی, پھر دل کا بوجھ جیسے قابو سے باہر ہو گیا. بستر پر گر کر اونچی آواز میں رونے لگی. وہ رونا جس میں سالوں کا دکھ, خوف اور تنہائی سمٹی ہوئی تھی. اس کے آنسو خاموش کمرے میں ٹپکتے رہے, مگر باہر کہیں دور حاشر کے قدموں کے ساتھ اس کی سانسوں کی آواز بھی بکھر گئی.
رات حاشر نے حویلی کے صحن میں گزاری۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر دل کے اندر عجیب سا شور تھا۔ وہ چاہ کر بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ بار بار زری کی آنکھیں یاد آ رہی تھیں، وہ آنکھیں جن میں دکھ تھا مگر کوئی لفظ نہیں۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ وہ کمزور نہیں ہو سکتا، مگر دل کی گہرائی میں خفیف سا احساس جرم سر اٹھا رہا تھا۔ صبح جب سورج نکلا تو حاشر کے چہرے پر نیند کے آثار تک نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرح بڑھا۔ دروازہ کھولا تو زری بستر کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرہ پھیکا مگر پرسکون۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو حاشر لمحہ بھر کو رک گیا۔ اس کے لبوں پر جیسے کوئی بات آئی مگر وہ رک گیا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی مگر اس نے فوراً چہرہ سخت کر لیا۔ اب تک آرام نہیں کیا؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زری نے آہستہ سے کہا، کوشش کی تھی، نیند ہی نہیں آئی۔ حاشر نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ وہ جانتا تھا وجہ وہ خود ہے مگر ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میز پر پڑی فائل اٹھائی۔ یہ سب فضول باتیں، تمہیں یہ سب برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ اس کے الفاظ سخت تھے مگر لہجہ پہلے سے کم خالی محسوس ہوا۔ بیگم زینت دروازے کے قریب آ کر رکی تھیں، دونوں کو خاموش سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ کچھ بدلتا ہے مگر ابھی نہیں۔ حاشر کی ضد اب بھی زندہ تھی مگر دل میں احساس کی پہلی کرن جاگ اٹھی تھی۔ زری کے پاس آئیں۔ بیٹا دوا لگا لینا۔ زری نے ہلکے سے سر ہلایا اور حاشر نے پہلی بار بنا کچھ کہے ماں کی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ دوپہر تک حاشر کام میں مصروف رہا مگر ذہن کہیں اور تھا۔ کبھی زری کا چپ چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، کبھی اس کے آنسو۔ وہ جھنجلا کر خود کو مصروف کرنے لگتا۔ یہ سب دکھاوا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، اس نے خود سے کہا مگر اندر ایک نرم صحت سرگوشی کر رہی تھی کہ شاید فرق اب پڑنے لگا ہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو زری کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر بولا، چراغ بجھا دو، روشنی سے سر درد ہوتا ہے۔ زری نے فوراً سر ہلایا، چراغ بجھا دیا اور کمرے میں نیم اندھیرا پھیل گیا۔ بستر پر لیٹا، آنکھیں بند نہیں کر سکا۔ زری کی خاموش موجودگی اب اسے پریشان نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کی خاموشی میں اسے اپنی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ صبح کے سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو زری نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی، دل میں خوف بھی تھا اور درد بھی۔ ہاتھ کا زخم اب بھی جل رہا تھا مگر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ چپ چاپ اٹھی، صفائی کی اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ حویلی میں ہر کوئی اپنی مصروفیت میں تھا مگر زری کی موجودگی جیسے کسی نے محسوس ہی نہیں کی۔ حاشر حسب معمول صحن میں آیا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں ہلکی سی تھکن تھی۔ زری نے اس کے سامنے چپ چاپ ناشتہ رکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا مجھے پرواہ نہیں کہ تم کیا کرتی ہو۔ زری نے ہلکے سے جواب دیا، میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے، پرواہ کے لیے نہیں۔ لمحے بھر کو حاشر کی نظریں رک گئیں۔ اس کے الفاظ سیدھے دل میں اتر گئے مگر وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ ناشتے کے بعد وہ باہر چلا گیا مگر زری کا وہ جملہ دماغ میں گونجتا رہا، ذمہ داری سمجھ کر کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو خود سے الجھنے لگا۔ یہ لڑکی آخر ہے کیا؟ چپ رہتی ہے، جواب نہیں دیتی مگر اس کی خاموشی بولتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی سختی صرف زری کو نہیں، خود اسے بھی توڑ رہی ہے۔ دوپہر کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ حویلی کے صحن میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ زری چھت کے نیچے برتن سمیٹنے گئی تو پھسل گئی۔ حاشر جو دور سے دیکھ رہا تھا بنا سوچے اس کی طرف بھاگا۔ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ اس نے جھنجلا کر کہا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ زری نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے لہجے میں سختی تھی، آنکھوں میں پہلی بار فکر۔ چھوڑ دیجئے، میں ٹھیک ہوں، وہ بولی مگر حاشر نے خود اس کے پاؤں کا زخم دیکھا۔ چل نہیں سکتی تم، اندر جاؤ، میں کسی کو بلاتا ہوں۔ اس نے پہلی بار حکم نہیں، فکر کے ساتھ بات کی۔ بیگم زینت دروازے پر کھڑی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر دل میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اللہ کرے یہ فاصلہ جلدی ختم ہو جائے، وہ دل میں دعا کرنے لگی۔ زری کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ حاشر نے نوکرانی کو بلایا کہ مرہم پٹی کرے مگر جب زری نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تو وہ خود آگے بڑھایا۔ میں کر لیتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا جیسے خود سے کہہ رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ احتیاط سے زخم پر دوا لگا رہا تھا۔ زری کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ درد ہو رہا ہے مگر لہجہ اس کا نرم تھا۔ زری نے سر ہلایا، نہیں اب تو عادت ہے۔ اس جواب نے حاشر کو ساکت کر دیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ بارش اب رک چکی تھی مگر اس کے دل میں جیسے کوئی طوفان سا چل رہا تھا۔ آج حویلی کے صحن میں خوشگوار سی ہلچل تھی۔ دوپہر کے وقت ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ سب نوکر جان گئے شاید ایمان بی بی آ گئی ہیں۔
زری کچن میں برتن رکھ رہی تھی جب باہر شور کی آوازیں سن کر ٹھٹک گئی۔ آہستہ سے دروازے کے پاس آئی اور جھانک کر دیکھا۔ ایک خوبصورت نٹ کھٹ سی لڑکی ہاتھ میں بیگ لیے بھاگتی ہوئے اندر آ رہی تھی۔ حاشر آگے بڑھ کر جیسے بچوں کی طرح اسے گلے لگا لیتا ہے۔ میری چھوٹی سی بچی واپس آ گئی، اس کے سر پر تھپکی دی تھی۔ ایمان ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ بھائی پلیز، میں بچی نہیں ہوں، اب تو گریجویشن کر کے آئی ہوں۔ حاشر پیار سے اس کا سر دباتا ہے۔ میرے لیے ہمیشہ بچی ہی رہو گی۔ زینت بیگم آگے بڑھی تو ایمان ان کے گلے لگ کر اچھل پڑی۔ امی، میں آپ کو بہت مس کرتی تھی۔ پیار سے ان کا چہرہ پکڑ کر چومتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کی محبت سے پورا حال جیسے روشن سا ہو گیا تھا۔ ایمان نے پورے حال پر ایک نظر ڈالی تو اس کی نگاہ پہلی بار زری پر پڑی۔ کمرے کے کنارے کھڑی ہاتھ جوڑ کر چپ چاپ سب دیکھتی ہوئی۔ ایمان کی پیشانی پر ہلکی سی حیرت ابھری۔ حاشر سے پلٹی۔ بھائی، یہ کون ہے؟ سوال سیدھا تھا لیکن لمحہ بھر کو حال میں خاموشی سی چھا گئی۔ زینت بیگم نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا یہ تمہاری بھابھی ہیں، حاشر کی بیوی زری۔ ایمان چونک گئی۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، آنکھیں پھیلا کر دونوں کو دیکھا۔ کیا بھابھی؟ حاشر بھائی کی شادی؟ اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، امی، بھائی میرے بھی تو خواب تھے نا۔ میں نے سوچا تھا بھائی کی شادی پر ہر فنکشن میں ڈانس کروں گی، ان کے لیے خوبصورت سا شادی کا جوڑا بناؤں گی، ساری رسمیں خود کرواؤں گی، لیکن آپ لوگوں نے تو سب کچھ مجھ سے چھپا لیا۔ حاشر ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ایمان، تمہارے امتحان تھے، بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا گاؤں میں، سب کچھ اچانک ہوا، اس لیے ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زینت بیگم نے بھی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا حالات بس ایسے بنے کہ وقت ہی نہیں ملا، ورنہ تمہیں بتائے بغیر ہم کیسے کر لیتے۔ ایمان نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھا۔ پر امی، یہ سب اتنا بڑا فیصلہ تھا؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ زری یہ سب دور کھڑی سن رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، شاید یہ بھی مجھ سے نفرت کرے گی، شاید یہ بھی مجھے ٹھکرا دیں گی۔ دھیرے سے نظریں جھکا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ عین اسی لمحے ایمان کی نظر پھر زری پر گئی۔ اس نے آنسو پوچھے اور اچانک مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے، میں تو بھابھی سے ملی ہی نہیں۔ آگے بڑھ کر زری کے سامنے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بھابھی، اور اتنی پیاری؟ زری حیران رہ گئی، پوری زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنے پیار سے اسے گلے لگایا تھا۔ حاشر نے ایک لمحے کو بہن کی مسکراہٹ سے نظریں زری کی طرف کی، فوراً نظریں چرا لی، جیسے وہ خود بھی مان رہا تھا کہ زری واقعی پیاری ہے مگر اظہار نہیں کر سکتا۔ زینت بیگم یہ منظر دیکھ کر خوشی سے بولی، میں نے کہا تھا نا میری بہو بہت پیاری ہے۔ ایمان ہنستے ہوئے زری کا ہاتھ تھامتی، بھابھی اب میں آ گئی ہوں، اب آپ اکیلی نہیں رہیں گی، اور ہاں جو بھی ہوا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس اب ہم دونوں مل کر سب سنبھالیں گے۔ زری کی آنکھوں میں نمی اتار آئی، لیکن پہلی بار وہ کسی کے سامنے مسکرائی بھی۔ ایمان کی واپسی کے بعد حویلی کا ماحول بدل سا گیا تھا۔ دالان میں اس کی کھنکتی ہوئی آوازیں گونجتی تھیں۔ کبھی وہ امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، کبھی نوکروں کو چھیڑتی، کبھی زری کے ساتھ کچن میں گھس جاتی۔ زری ابتدا میں جھجکتی رہی، مگر ایمان کی بے تکلفی نے آہستہ آہستہ اسے بھی پگھلا دیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے زری کو انسان سمجھ کر دیکھا تھا، نہ بوجھ نہ سزا۔ صبح کا وقت تھا۔ کچن میں دھوپ پھسلتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ زری ہلکی آنچ پر پراٹھے سینک رہی تھی۔ ایمان اس کے پاس کھڑی تھی، آلو کا مسالہ چکھ کر کہنے لگی، بھابھی یہ تو بہت مزے کا ہے، آپ نے سیکھا کہاں سے؟ زری نے آہستہ سے جواب دیا، امی نے سکھایا تھا گاؤں میں۔ ایمان نے شرارت سے آنکھیں سکیڑی، بھابھی آپ مجھے بھی سکھائیں گی نا؟ زری کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ گئی، آپ جیسی شہزادی سیکھیں گی بھی؟ ایمان کہا لگا کر بولی، بس آپ دیکھتی جائیں، میں سب سیکھوں گی۔ اسی دوران حاشر حال میں آیا، نیند سے بکھرے بال، چہرہ تھوڑا سا بدمزاج، لیکن بہن کے کہوں نے اسے پل بھر کو مسکرا دیا۔ پھر اس کی نظر کچن کے اندر پڑی۔ ایمان اور زری ساتھ کھڑی تھی، دونوں کے چہروں پر ہلکی ہنسی تھی۔ زری نے ایمان کے ہاتھ میں آٹا لگانے کی کوشش کو دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس لی تھی۔ حاشر چند لمحوں تک وہ منظر بے خیالی میں دیکھتا رہا، پھر اسے عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ یہ اتنی خوش کیسے ہے؟ کس کے ساتھ؟ میرے بغیر؟ وہ بیزاری سے کھنکار کر کچن کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ تیار ہے یا پورا دن لڑکیوں کی باتیں چلیں گی؟ اس کے لہجے میں فوری چڑچڑا پن جھلکا۔ ایمان نے کہا لگاتے ہوئے کہا، بھائی آج تو میں نے پراٹھے بنانے میں مدد کی ہے، تھوڑا صبر کریں۔ زری اس کی آواز سنتے ہی سہم گئی، ہاتھ لرز گیا اور پراٹھا پلٹنے میں دھیمی سی غلطی ہو گئی۔ حاشر نے وہ سب دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، بس نظر بدل کر ایمان سے پوچھا، اور تم رات ٹھیک سے سوئیں؟ زیادہ تھک گئیں تو تمہیں تو بخار ہو جاتا ہے۔
ایمان نے ہاتھ نچاتے جواب دیا، بھائی پلیز، میں بچی نہیں ہوں، اب اتنی فکر نہ کریں۔ یہ سن کر زری نے چونک کر ایک نظر حاشی پر ڈالی۔ بہت نرمی سے ایمان کو سمجھا رہا تھا۔ وہی آدمی جو کل تک اسے تکلیف دیتا تھا، نمک ڈال دیتا تھا، آج اپنی بہن سے اتنے پیار سے پیش آ رہا تھا۔ زری نے نظریں دوبارہ جھکا لیں۔ ناشتہ جب میز پر رکھا گیا تو ایمان نے زری کو ساتھ بیٹھنے کا اصرار کیا۔ بھابھی آپ بھی کھائیں نا۔ زری پہلے ہچکچائی، پھر آہستہ سے آ کر ایمان کے پاس بیٹھ گئی۔ حاشر کی نگاہ لاشعوری طور پر زری پر جا ٹکی۔ اسے عادت نہیں تھی کہ زری اس کی میز پر بیٹھے، لیکن آج ایمان کے کہنے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایمان زری کو چمچ پکڑا رہی تھی، اسے چائے ڈال کر دے رہی تھی جیسے کوئی بڑی بہن اپنی چھوٹی کو لاڈ کرتی ہو، اور زری، اس کی عادت ہی نہیں تھی کوئی اسے لاڈ سے کچھ دے، خاموشی سے سب قبول کرتی جا رہی تھی۔ حاشر اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ ایمان اسے اتنی توجہ کیوں دے رہی ہے؟ یہ لڑکی اتنی خوش کیوں لگ رہی ہے؟ یہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہنس کیسے سکتی ہے؟ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصہ کیوں محسوس کر رہا ہے۔ کھانے کے دوران ایمان نے خوشی سے کہا، بھائی آپ کو پتہ ہے بھابھی نے مجھے پراٹھا بنانا سکھا دیا۔ حاشر نے بغیر دیکھے بول دیا، اچھا؟ اس نے زری کی طرف ایک سرد سی نظر ڈالی۔ تمہارے پاس تو میرے لیے وقت نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہے؟ زری کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ ایمان نے حیران ہو کر بھائی کو دیکھا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بھابھی تو… حاشر نے اسے نظر سے روکا جیسے کہہ رہا ہو خاموش۔ زری نے آہستہ سے کہا، میں نے تو کچھ نہیں۔ حاشر نے تیزی سے بات کاٹ دی، ضرورت بھی نہیں، تمہاری اپنی مصروفیات ہوں گی۔ اس کے لہجے میں طنز بھی تھا، دکھ بھی، اور ایک عجیب سا جذبہ جو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ایمان نے حیرانی سے زری کا ہاتھ تھاما۔ بھابھی، بھائی آج کل اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ سے ایسے کیوں بات کی؟ زری نے دھیرے سے سر ہلایا، ایسے ہی ہے، ہمیشہ سے۔ ایمان کا دل بھرا ہے۔ بھابھی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، اگر بھائی نے کچھ کہا تو میں اسے سمجھا دوں گی۔ زری نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل میں ایک چبھن اتر گئی۔ وہ ناراض کیوں تھے؟ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ لیکن اسے معلوم تھا حاشر کو فرق پڑتا ہے، شدید تکلیف دے، انجان سا فرق۔ اسی دوپہر حاشر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ اندر ہی اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ یہ لڑکی میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ میرے پاس بیٹھتی کیوں نہیں؟ مجھے چھوڑ کر سب کے ساتھ گھل کیوں رہی ہے؟ پہلی بار اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا وہ جلن محسوس کر رہا ہے؟ کیا زری کی توجہ نہ ملنے نے اسے بے چین سا کر دیا؟ وہ خود کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکلا، جیسے وہ اس نئی تکلیف اور اس نئے جذبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی، حویلی کے دالان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایمان اور زری ایک ساتھ بیٹھی دھاگے میں موتیاں پرو رہی تھیں۔ زری کے چہرے پر وہی خاموشی تھی، مگر ایمان کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ آخر وہ ٹھہر نہیں سکی اور بول ہی پڑی، بھابھی آپ خوش تو ہیں نا یہاں؟ زری چونکی، سوال سیدھا دل پہ لگا۔ آہستہ سے بولی، خوشی؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، خوش ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایمان نے اس جواب پر گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھابھی آپ مجھے سب سچ بتائیں نا، بھائی جان آپ سے ایسے کیوں پیش آتے ہیں؟ آپ اتنی چپ کیوں رہتی ہیں؟ زری پل کے جھکا کر رہ گئی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ایمان، گھر کی باتیں نہیں بتاتے۔ ایمان کا دل جیسے مٹھی میں بند ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا سیدھا امی سے پوچھے گی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب کمرے میں جا چکے تھے، ایمان آہستہ سے زینت بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ امی مجھے سچ بتائیں، بھابھی اتنی خاموش کیوں ہے؟ بھائی کا رویہ کیوں ایسا ہے؟ اور یہ شادی اچانک کیسے ہوئی؟ زینت بیگم نے گہری سانس لی، ان کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ ایمان، یہ سب تمہارے لیے چھپا ہوا نہیں تھا، بس حالات ایسے تھے۔ ایمان ان کے پاس بیٹھ گئی۔ امی میں بچی نہیں ہوں، مجھے سچ سننے دیں۔ زینت بیگم نے آہستہ آہستہ سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں کا جھگڑا، زری کے باپ کا بے بس ہونا، حاشر کا غصہ، قبیلے کا فیصلہ، اور پھر ونی۔ ایمان سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ امی یہ سب کیا تھا؟ بھابھی کو سزا بنا کر گھر لایا گیا، بھائی نے کیوں کیا؟ زینت بیگم نے آنسو صاف کیے۔ میں نے روکا تھا ایمان، بہت روکا تھا، مگر فیصلے قبائلی تھے، حاشر بس سب کے دباؤ میں تھا۔ لیکن اب جو ہوا ہے اسے بدل نہیں سکتے۔ بس میں چاہتی ہوں کہ زری کو اپنی بیٹی جیسا مقام ملے، بہت معصوم ہے، بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ایمان نے سر جھکا لیا، اس کے دل میں درد اور غصہ دونوں اٹھے۔ بھائی انہوں نے یہ کیا؟ وہ بھابھی کے ساتھ ایسے کیوں؟ بھابھی تو… اس کی آواز بھر آ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا، پکا، مضبوط، اٹل فیصلہ۔ امی میں یہ سب ٹھیک کروں گی، میں بھائی اور بھابھی کے درمیان یہ فاصلے ختم کرواؤں گی۔
वो अकेली नहीं रहने दूंगी। मेरी भाभी भी खुश रहने का हक रखती हैं। ज़ीनत बेगम ने नम आँखों से अपनी बेटी को देखा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे ईमान, शायद तुम ही दोनों को जोड़े में बदल सको। अगले दिन ईमान ने अपना मंसूबा शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने वो काम किया जिससे हाशिर तेज़ी से बेचैन होता था, ज़री को अपने साथ मसरूफ़ रखना। सुबह नाश्ते के वक्त ईमान ने जानबूझकर 2 कप चाय ज़री के हाथ में पकड़ा दी और बोली, भाभी आप ये भाई के कमरे में दे आएँ, मैं दूसरी तरफ काम कर लूँगी। ज़री का दिल तेज़ी से धड़का। मैं उनके कमरे में? ईमान ने कहा, जी भाभी, जोड़ों में तो बातचीत ऐसी ही बनती है, जाइए ना, मैं हूँ यहाँ। ज़री आहिस्ता कदमों से हाशिर के कमरे तक गई और दरवाज़ा धीरे से खोला। हाशिर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। सुबह की रोशनी में इसके चेहरे की सख्ती और भी नुमायाँ हो गई थी। ज़री ने कप मेज़ पर रखे। चाय? हाशिर ने पलट कर इसे देखा। चंद लम्हों तक दोनों खामोश, फिर वो बग़ैर वजह की चिढ़ा, तुम्हें किसने कहा मेरे कमरे में आओ? ज़री एकदम सहम गई। वो ईमान ने भेजा था। ये सुनते ही हाशिर है क्या, उसे महसूस हुआ दिल में चुभती हुई बात उतर गई हो। तो अब तुम ईमान के कहने पर मेरे पास आओगी, कभी खुद नहीं आ सकती? ज़री ने हैरान होकर इसे देखा। वो नाराज़ इस बात पर? इतने में ईमान दरवाजे के पास आ गई, जैसे से पूरी उम्मीद थी कि ऐसे ही होगा। भाई इतनी भी क्या नाराज़ी, भाभी चाय लेकर आई हैं, शुक्र करें। हर बात पर डांट दिया करेंगे तो वो कैसे आएंगी आपके पास? ईमान के लहजे में इतनी सादगी थी कि हाशिर कुछ कह नहीं सका, बस खिड़की की तरफ देखता रह गया। ईमान ने बहाना बनाते हुए कहा, भाई आज शाम हम सब बाग में बैठेंगे, भाभी ने कहा है कि वो आपके लिए ख़ास चाय बनाएंगी और भैया अब भाभी के साथ बैठेंगे, कोई इनकार नहीं करेगा। हाशिर चौंका। मैं? क्यों? ईमान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। दुनिया में सबसे पहले एक दूसरे से बात करने का हक आप दोनों का है। अब मैं बीच में नहीं आऊँगी, आप लोग खुद बैठकर बात करेंगे। ज़री के दिल की धड़कन फिर तेज़ हो गई। वो ख़ुद को बहुत छोटा, बहुत डरा हुआ महसूस कर रही थी। ईमान की आवाज़ मजबूत थी। शाम को बाग की नर्म सी रोशनी में ज़री ने चाय बनाई। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, चांद रोशन था। ईमान ने चुपके से दोनों के कप लेकर एक खाली बेंच पर रख दिए। फिर ज़री का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, जाइए भाभी, आज बात करें दिल की। भाई का दिल सख्त है मगर टूटा हुआ भी है, इसे जोड़ने की ज़रूरत है। फिर वो जानबूझकर दूसरी तरफ चली गई। चंद लम्हों बाद हाशिर आया। उसने जैसे देखा कि ज़री अकेली बेंच पर बैठी है, वो रुक गया। दिल में वही झिझक, वही ज़िद, वही बेचैनी, मगर बैठ ही गया। ज़री ने कप आगे बढ़ाया। चाय? हाशिर ने एक लम्हा इसे देखा। वो डरी हुई थी मगर इसकी आंखों में एक नर्म सी चमक थी, एक खामोश फरियाद। हाशिर के अंदर कुछ तड़प सा उठा। गुस्सा, दुख, जलन सब मिलकर कुछ बनी हुई कैफियत में बदल गए थे। इसने कप लिया और आहिस्ता से कहा, चाय अच्छी है। ज़री चौंक गई। ये तारीफ़ थी? वो कुछ बोलने की हिम्मत ना कर सकी। दिल में पहली बार हल्की सी रोशनी उतर गई। दूर खड़ी ईमान ने दोनों को देखा और दिल से मुस्कुराती, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं इन दोनों को एक करके रहूँगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। और यूँ ईमान के एक नए मंसूबे की शुरुआत हो गई। ऐसा मंसूबा जो आहिस्ता आहिस्ता हाशिर और ज़री को एक दूसरे के करीब लाएगा, चाहे वो दोनों इसे माने या ना माने। घर में माहौल अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा था। ज़री पहले की तरह दुब के रहने के बजाय थोड़ा सा खुलने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि हाशिर भी इसके हर छोटी हरकत पर खामोशी से नज़र रखता रहता था। कभी कभी खुद भी समझ ना पाती कि इसकी खामोश तबीयत ने जगह जगह लोगों के दिल कैसे जीत लिए थे। ज़ीनत बेगम इससे प्यार से बात करती, कभी कभी नर्म लहजे में इसे अपने पास बिठाकर पूछती कि दिन कैसा गुजरा। हाशिर दूर बैठा दिखाई देता, इसके कान हमेशा ज़री की हर बात पर लगे रहते। ईमान भी दोनों के बीच खामोशी से छोटे छोटे पुल बनाने में मसरूफ़ थी। वो कभी ज़री को मजबूर करती हाशिर के लिए चाय बनाए, फिर खुद चुपके से हट जाती ताकि दोनों चंद लम्हे एक साथ गुजार सकें। कभी वो हाशिर को बिला वजह ज़री के करीब बिठा देती और कहती, भाई ये भाभी ने आपका पसंदीदा खाना बनाया, ज़रा तारीफ़ तो करें। हाशिर हल्की सी नज़रों के तबादले के साथ बस सर हिला देता, मगर ज़री इसकी आंखों में आते बदलाव को महसूस कर लेती थी। अंदर से वो घबरा भी जाती, लेकिन अजीब सा सुकून भी महसूस करती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों का रवैया बदलने लगा। हाशिर का गुस्सा पहले जैसा तेज़ नहीं रहा था और ज़री की मुकम्मल खामोशी भी बदलने लगी थी। कभी वो डरते डरते एक आध जुमला बोल देती और अगर हाशिर सुन लेता तो हैरत किसी खामोशी इसके चेहरे पर फैल जाती।
کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے زری اگر پانی آگے کر دیتی تو حاشر بغیر کچھ کہے لے بھی لیتا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات تھی مگر دونوں کے لیے بہت بڑی پیش رفت تھی۔ ایمان یہ سب دیکھتی اور اندر ہی اندر خوش ہوتی کہ اس کی محنت تو رنگ لا رہی ہے۔ ایک دن شام کے وقت ایمان نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہوگا اور سب کو تیار ہونا ہے۔ زری نے سادگی سے ہلکی سی تیاریاں شروع کی مگر جیسی وہ تیار ہو کر سامنے آئی تو حاشر نے پہلی بار اسے پوری توجہ سے دیکھا تھا۔ لمحہ بہت مختصر تھا مگر زری کے دل میں جیسے کوئی ہلکی سی حرکت جاگی۔ اس نے نظریں جھکا لیں مگر حاشر کی نظریں کچھ دیر تک وہیں ٹھہری رہیں۔ زینت بیگم نے مسکرا کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان دونوں میں آخر کار فاصلہ کم تو ہو رہا ہے۔ فنکشن کے بعد دوپہر میں سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حاشر بیٹھک میں تھا جبکہ زری اپنے کمرے میں۔ ایمان وہاں آئی اور ہلکے سے بولی، بھابھی لگتا ہے اب سب پہلے جیسا نہیں رہا، اور بھیا بھی۔ زری نے صرف مسکرا کر سر جھکا لیا اور اس بدلاؤ کو محسوس تو کر رہی تھی مگر ماننے سے ڈر بھی رہی تھی۔ ایمان نے اسے تھوڑا دلاسا دیا پھر شرارتی لہجے میں کہہ کر چلی گئی کہ جلدی سب ٹھیک ہوگا، بہت جلد۔ رات کے وقت حاشر خاموشی سے اس کمرے کے دروازے پر آیا جہاں زری اب بھی رہ رہی تھی۔ زری کپڑے طے کر رہی تھی جب حاشر نے بغیر اجازت اندر آ کر کہا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ زری نے چونک کر اوپر دیکھا، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ حاشر چند لمحے خاموش رہا جیسے الفاظ سوچ رہا ہو، آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے تمہیں دوبارہ میرے کمرے میں واپس آ جانا چاہیے۔ زری حیران رہ گئی، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ وہی حاشر ہے جو کچھ وقت پہلے سے جلن اور غصے میں بھگا دیا کرتا تھا۔ حاشر نے نظریں چرائیں اور تھوڑا سا سخت لہجے میں بولا، یہ جو نوکر باتیں بنا رہے ہیں نا کہ تم الگ کمرے میں کیوں ہو، مجھے سب پسند نہیں۔ زری نے بے چینی سے سر ہلایا، کون سی باتیں؟ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حاشر نے فوراً نگاہیں دوسری طرف کر لی، پتہ نہیں، بس میں نہیں چاہتا کہ لوگ کچھ بولیں۔ ویسے بھی صرف 2 دن رہی تھی تم میرے کمرے میں، تم ہی خود ہی یہاں شفٹ ہو گئی تھی، میں نے تو نہیں نکالا تھا تمہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی بے چینی تھی جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کیوں وہ اسے واپس اپنے پاس چاہتا ہے۔ زری نے پہلی بار حاشر کی آنکھوں میں ایک مختلف جذبہ دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زری آہستہ سے بولی، اگر آپ چاہیں تو میں واپس آ جاؤں گی۔ حاشر نے بس مختصر سا سر ہلایا جیسے وہ اپنے احساسات چھپا رہا ہو۔ جیسے وہ کمرے سے نکلنے لگا، زری نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی پھیلنے سے ڈر رہی ہے، اور یہ خود اس کے لیے سب سے حیران کن بات تھی۔ حاشر اپنے کمرے میں آگے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی، ایسی جو اس نے کبھی پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں سے زری کا بدلتا ہوا لہجہ، اس کی خاموش سی موجودگی، اس کا ڈر کے بجائے تھوڑا سا اعتماد، یہ سب حاشر کے دل میں کوئی نیا احساس جگا رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے خود سے اعتراف کیا کہ جو بات وہ کئی دنوں سے چھپا رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ ہاں، مجھے زری سے محبت ہے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی تو دل جیسے ایک دم ہلکا سا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ بے چینی بھی بڑھی کہ کیا زری بھی یہ محسوس کرتی ہے، کیا وہ کبھی اسے معاف کر پائے گی۔ اس دوران گھر میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ زری اپنا سامان آہستہ آہستہ دوبارہ حاشر کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے تھی، ہاتھ بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، لیکن وہ جانتی تھی یہ لوٹ کر جانا اس کی اپنی مرضی سے بھی تھا، اور یہ بات اسے عجیب سی شرم اور سکون دونوں دیتی تھی۔ حاشر کمرے کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آج وہاں خوشی تھی، وہ خوشی جو وہ چھپانے کی کوشش بھی کرتا تو چھپا نہیں سکتا تھا۔ ایمان دور سے ہی منظر دیکھ رہی تھی اور فوراً بھاگتی ہوئی آئی، واہ واہ بھائی، شادی والے دن تو میں نے نیک نہیں لی تھی، آج جب بھابھی آپ کے کمرے میں آ رہی ہیں، آج تو نیک ضرور لوں گی۔ یہ واہ واہ کیوں کی تم نے؟ حاشر نے اسے گھورا مگر چہرے پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں، میں اپنی چھوٹی سی ایمان کو بہت بڑا نیک دوں گا۔ ایمان نے فوراً شرارتی انداز میں پوچھا، کتنا بڑا دیں گے؟ حاشر نے اپنی بہن کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے پیار دے رہا ہو، جتنا تم چاہو۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اگلے ہی لمحے ایمان نے ایسی بات کہی جس نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ پھر ایک کام کریں، بھابھی کی خوبصورتی دیکھ کر نیک دینا، اتنا جس سے ان کا حق پورا ہو جائے۔ پورے حال میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حاشر نے دھیرے سے نظریں زری کی طرف اٹھائیں۔ اس کی نگاہ بالکل گہری، بالکل خاموش اور پوری توجہ سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا تھا۔ زری شرم کے مارے سرخ ہو گئی، نظریں جھکا کر دوپٹہ تھام لیا۔ اس کے گالوں پر اتنی گہری لالی تھی کہ ایمان اور زینت بیگم کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
हाशिर चंद सानिये तक अपने दिल की बात आंखों में लिए इसे देखता रहा। फिर बहुत आहिस्ता बेख्तियार से अंदाज में बोला, इतनी बड़ी रकम तो शायद पूरी दुनिया में भी नहीं होगी। जरी का दिल इस जुमले पर एकदम धड़क उठा। इसके चेहरे पर लाली और गहरी हो गई, इसकी पलकें मज़ीद झुक गईं। ईमान ने अपने मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर से हंसने की कोशिश दबाई मगर नाकाम रही। जीनत बेगम खुलकर हंस पड़ी। हाय मेरा बेटा, ये क्या बोल गया? हाशिर को एकदम एहसास हुआ कि वो क्या कह बैठा है। खफ की शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपाकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ। तेज़ी से बाहर निकल गया और पीछे अपनी माँ और बहन के कहकहों की आवाज़ें इसके कानों तक आती रहीं। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, शर्म मिली जुली खुशी के साथ। और अंदर जरी अपने दिल पर हाथ रखे बैठी थी। इसे लगा जैसे आज पहली बार हाशिर ने दिल से उसे चाहा है। रात के पिछले पहर जब हाशिर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक अजीब सी नरमी, एक सुकून सा बिखरा हुआ था। कमरे की हल्की पीली लाइट्स, पर्दों की मध्यम सरसराहट और ठंडी हवा हाशिर के सारे दिन की थकन अचानक कम कर गई। इसकी नज़र सीधी सोफे पर गई जहाँ जरी अपने घुटनों के पास हाथ लपेटे हल्की सी नींद में बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके ही इंतज़ार करते करते सो गई हो। हाशिर के चेहरे पर पहली बार बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी। ये मंज़र इसके दिल के बहुत अंदर तक उतरा था। दरवाजे के बंद होने की हल्की सी आवाज़ पर जरी चौंक कर जागी, फ़ौरन दुपट्टा सीधा किया और खड़ी हो गई। आप आ गए? इसकी आवाज़ में वही नरमी थी जो हाशिर के दिल को हमेशा उलझा देती थी। हाशिर आहिस्ता से इसके पास आया। सो रही थी? जरी ने सर झुकाकर कहा, नहीं, बस इंतज़ार में बैठे बैठे आंख लग गई। हाशिर ने इस जुमले को सुना तो दिल की धड़कन कुछ तेज़ हुई, मज़ीद करीब आया, इतना कि जरी को अपनी सांस भी महसूस हुई। जरी, इसने बहुत धीरे, बहुत संभल कर इसका नाम लिया। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरी खामोश खड़ी रही, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। हाशिर ने गहरी सांस ली और दिल खोल कर बोला, मुझे मोहब्बत है तुमसे, बहुत ज़्यादा, शायद पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी से, और मैं इस बात को मानने से खुद ही डरता रहा। तुम्हें तकलीफ़ देता रहा, तुम्हें दूर करता रहा, मगर दिल तुमसे कभी दूर नहीं हुआ था। जरी की पलकें कांपने लगीं। हाशिर ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा, नरमी से, जैसे डरता हो कि फिर से टूट ना जाए। मैंने जितनी भी अजियत दी, जितना भी दुख दिया, मैं सबके लिए माफ़ी चाहता हूँ जरी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? जरी की आंखें भर गईं, वह ज़ब्त करती रही, मगर हाशिर के अल्फाज दिल के ज़ख्मों पर मरहम की तरह उतर रहे थे। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मेरा भी कोई हक़ है मोहब्बत पर, लेकिन आपने आज वो एहसास दे दिया। मैं माफ़ करती हूँ, सब माफ़ करती हूँ। हाशिर की आंखों में पहली बार सुकून उतर आया, जैसे बरसों बाद सांस ली हो। फिर वो थोड़ा सा झिझका, थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, जरी मेरी ख्वाहिश है आज की रात की, क्या तुम पूरी करोगी? जरी ने हैरान आंखों से इसे देखा। हाशिर ने मध्यम आवाज़ में कहा, क्या तुम आज दोबारा मेरे लिए दुल्हन बनोगी, सुर्ख जोड़ा पहनकर? इसके अल्फाज पर जरी के रुखसार एकदम शर्म से लाल हो गए। दिल तेज़ी से धड़का था। एक पल को वो कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन वो हाशिर की पहली बार की दरख्वास्त को ठुकरा भी तो नहीं सकती थी। इसने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और आहिस्ता से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और जरी धीरे कदमों साथ बाहर निकली। सुर्ख जोड़े में जेवर की हल्की चमक के साथ दुपट्टा नरमी से सर पर जमाया हुआ था। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी संवरी हुई खड़ी थी और इस लम्हे हाशिर के अंदर सब कुछ रुक गया। मबहूत से इसे देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे वक्त भी सांस रोककर खड़ा हो गया हो। इसकी आंखों में पूरी मोहब्बत, पूरा इतराफ़, पूरा दिल जैसे जरी के सामने और यहाँ पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता वो जरी के बहुत करीब आया, फिर नरमी से इसे अपने बाजुओं में लिया जैसे कहीं इसका लम्स खो ना जाए। फिर इसके माथे पर अपनी मोहब्बत का पहला नक्श छोड़ा, एक ऐसा लम्स जो जरी के दिल में कभी ना मिटने वाला था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हाशिर ने धीरे से कहा। जरी ने शर्म से आंखें झुका ली। हाशिर ने इसकी ठोड़ी हल्के से बुलंद की। जरी, क्या मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपनी कह सकता हूँ? इसकी दरख्वास्त में बेहद नरमी, एहतराम और मोहब्बत थी। जरी ने हिम्मत से इसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से हाँ कह दिया। सुबह कमरे से निकलने तक हाशिर इसे बार बार छेड़ता रहा। कभी इसके दुपट्टे का पल्लू खींच लेता। जरी तो बस सर झुकाए, कानों तक सुर्खी लिए इसके पीछे चलती रही। जब वो सीढ़ियों तक पहुँचे तो हाशिर ने आहिस्ता से इसके कान में कहा, आज सबको पता चल जाएगा तो मेरी कितनी प्यारी हो। जरी तो शर्म के मारे रुक ही गई, लेकिन हाशिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। नीचे हाल में जीनत बेगम और ईमान बैठी हुई थी। जैसे ही दोनों ने हाशिर और जरी को एक साथ आते देखा, उनके चेहरों पर खुशी वाज़ेह थी। जरी के चेहरे पर ताज़ा लाली देखकर ईमान ने ज़ोर से अपनी हंसी दबाई।
زینت بیگم نے زری کو پیار بھری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کتنی پیاری لگ رہی ہو آج، اللہ دونوں کا نصیب اچھا کرے۔ زری کی شرم اور بڑھ گئی، آہستہ سے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ ایمان نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، فوراً زری کے پاس آئی اور اس کے گال کو ہلکے سے چوٹ لگا کر بولی، بھابھی یہ گلابی رنگ خود سے آیا ہی کسی نے دیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں اتنی شرارت تھی کہ حاشر نے فوراً اسے گھورا۔ ایمان پیچھے ہٹ کر ہنس پڑی۔ زری نے کانوں تک سرخ ہوتے صرف یہ کہا، ایمان پلیز۔ حاشر نے زری کو دیکھ کر زیر لب مسکراہٹ دبائی، جیسے اس کے شرمائے انداز سے بے حد خوش ہو۔ ناشتے کی میز پر ماحول بالکل نیا، بالکل بدلا ہوا تھا۔ زری اور حاشر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور حاشر بار بار بہانہ بنا کر اس کی طرف دیکھ لیتا۔ کبھی کہتا نمک پاس کرو، جبکہ نمک تو اس کے سامنے ہوتا۔ کبھی کہتا یہ میرے لیے نکالو، حقیقت میں وہ بس اس سے بات کرنے کے بہانے بنا رہا ہوتا تھا۔ زری بھی اب اس کی نظریں محسوس کرنے لگی تھی اور ہر بار اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل جاتی تھی۔ زینت بیگم نے ات کھئی روٹی رکھتے ہوئے دونوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا۔ آخر کار گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا تو ایمان نے ان کی بات پر فوراً سر ہلایا، امی مجھے تو لگ رہا ہے یہ بھابھی کی شرم ختم ہی نہیں ہوگی آج۔ پھر شرارتی انداز میں حاشر کا مخاطب کیا، بھیا آج تو آپ بہت ہی بدل گئے، اتنی مسکراہٹ پہلے تو کبھی نہیں دیکھی۔ حاشر نے اپنی بہن پر سخت نظروں کا ڈرامہ کیا، خود مسکراہٹ روک نہیں سکا۔ بھابھی بھائی تو آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو۔ حاشر نے فوراً ایمان کو آنکھ دکھائی، چپ، اور ایمان ہنستے ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس پورے ناشتے کے دوران زری کے چہرے پر گلابی لالی کم نہیں ہوئی۔ حاشر کے چہرے پر پہلی بار تسلیم شدہ محبت کی چمک تھی، اور زینت بیگم اور ایمان دونوں کا دل خوشی سے بھر گیا تھا، جیسے برسوں بعد اس گھر میں اصل صبح آئی ہو۔ صبح کے بعد حاشر نے زری سے کہا، آؤ آج تھوڑا باہر چلیں۔ زری نے سر ہلایا، دل میں ہلکی گھبراہٹ اور خوشی دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے قدموں کے ساتھ چلتی رہی اور ہر لمحہ اس کی نظروں میں حاشر کی محبت کو محسوس کرتی رہی۔ حاشر کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں وہی شدت اور توجہ بھی تھی جو پہلی بار اس نے اعتراف محبت کے وقت دکھائی تھی۔ جیسے حویلی کے باہر آئے، حاشر نے زری کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ عام ہاتھ تھامنے کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایک نرم لیکن مضبوط انداز تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو تم میری ہو اور میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ زری کی آنکھیں شرم اور خوشی سے سرخ ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا رہی تھی اور ہر بار حاشر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے وہ ہر لمحہ اسے یاد رکھ رہا ہو۔ گاؤں کی چھوٹی گلیوں میں وہ آہستہ سے چل رہے تھے۔ دوپہر کے وقت وہ واپس حویلی آئے تو ایمان اور زینت بیگم چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کا دل خوشی سے پھول رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی حاشر اب زری کے قریب اور نرم ہو گیا ہے۔ ایمان نے چھپ چھپ کر زری کے گالوں پر ہاتھ پھیر کر ہنسی دبائی اور زینت بیگم نے بھی دل سے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ حاشر نے آہستہ سے زری کو اپنے پاس کھینچ کر کہا، زری آج تم واقعی میری ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہو۔ زری نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اسے جواب دیا اور دونوں کے درمیان وہ سکون اور محبت کا لمحہ قائم ہوا۔ ایمان نے دونوں کو قریب سے دیکھا، ہلکی سی چیخ کر کہا، بھیا آپ دونوں کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ حاشر نے مسکرا کر اسے خاموش کرایا اور زری کا ہاتھ تھام لیا۔ اس دن کے لمحے حاشر اور زری کے رشتے میں وہ پہلا مکمل اعتماد اور قربت آ گئی جو آنے والے دنوں کے لیے بنیاد بنی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاموش مگر مکمل خوشی کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، اور ایمان اور زینت بیگم کی دل سے خوشی بھی ان کے قریب ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، پورا گاؤں ہلکی دھوپ اور ٹھنڈی ہوا میں جاگ رہا تھا۔ اچانک حویلی کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی اور احمد، زری کا بڑا بھائی، اترا۔ 5 سال کے بعد وہ پہلی بار اپنے گاؤں، اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ بڑے قدموں سے اترا اور سیدھا اپنے والدین کی طرف گیا اور خوشی جوش کے ساتھ ماں باپ سے ملا۔ ماں کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں، باپ نے مضبوطی سے اسے گلے لگایا اور احمد نے کچھ لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھلا دیا جو گزرے سالوں میں ہوا تھا۔ احمد نے فوراً پوچھا، زری کہاں ہے؟ زری کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ احمد کی آنکھوں میں پہلے حیرت پھر پریشانی کے رنگ اتر آئے۔ اس نے دوبارہ زور سے پوچھا، مجھے بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ اس بار والدین نے سب کچھ بتایا، زری کی شادی، حاشر کے ساتھ وہ سب کچھ جو ہوا تھا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے، گہری سانس لے کر کہا، میں نے قتل نہیں کیا تھا، میں نے حاشر کے چچا زاد بھائی کو نہیں مارا تھا، وہ حادثے میں مرا اور میں وہاں موجود تھا، اسی لیے سب نے مجھے قاتل سمجھ لیا۔ بغیر کچھ جانے کیسے میری بہن کو نہیں ہونے دیا، میری معصوم بہن کو کیسے اس درد میں ڈال دیا کیا؟ احمد غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا، اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ فوراً زری سے ملنے کے لیے حویلی کی طرف دوڑا۔
اس کے ماں باپ بھی پیچھے پیچھے آئے مگر حویلی کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ باہر وہ منظر دیکھ کر احمد کا سارا غصہ بیٹھ گیا۔ زری ہنس رہی تھی، خوش تھی اور حاشر کے ساتھ خوشگوار لمحے گزار رہی تھی۔ احمد نے پلکیں جھپکائیں اور اندر سے ایک سکون کا احساس ہوا۔ زری نے جب احمد کو دیکھا ایک دم رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی، حیرت کا ملا جلا جذبہ تھا۔ وہ دوڑتی اس کی طرف گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی، آپ کہاں گئے تھے؟ زری اب اونچا اونچا رو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ احمد نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا، یاد تو میں نے ہی بہت کیا تمہیں میری گڑیا۔ کچھ دیر کے لیے بس اس کے سینے سے لپٹی رہی۔ اسی لمحے وہ سامنے کھڑے حاشر کو دیکھتا۔ سالہ کمینہ، اگر بچپن کا یاد نہ ہوتا، بہن کا شوہر نہ ہوتا، ابھی اور اسی وقت گولی مار دیتا۔ حاشر بھی ایک کمینگی بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زری احمد سے الگ ہوتے کہتی ہے، بھائی آپ اندر آئیں نا، میں زینت آنٹی سے آپ کو ملواتی ہوں، بلکہ میں خود انہیں جا کر بلاتی ہوں، آپ اندر آئیں۔ ہاں بیٹا میں آتا ہوں، پہلے جیجا جی سے تو مل لوں۔ احمد ایک غصے بھری نگاہ حاشر پر ڈالتا ہے، لیکن مسکرا کر زری کو کہتا ہے، اب جاؤ آنٹی کو بلاؤ، ہم آتے ہیں۔ زری خوشی سے بھاگتی اندر چلی گئی بغیر یہ سوچے سمجھے باہر اب کیا دنگل ہونے والا ہے۔ کیسے ہو سالے صاحب، بہت عرصے بعد شکل دکھائی ہے۔ میں تو تیرا یار تھا نا، تو نے کیا کیا میری بہن کے ساتھ؟ احمد نے ایک مکہ حاشر کے گال پر دے مارا۔ حاشر اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور پیچھے کو گرنے ہی والا تھا کہ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھور کر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اپنے جگری یار کو کیسے گرنے دے سکتا ہوں بھلا؟ احمد اب مسکرا کر اسے اوپر کھینچتا ہے اور زور سے گلے لگا لیتا ہے۔ سالہ، پہلے مارا اب گلے لگا رہے ہو؟ حاشر اپنے گال کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہاں تو ہے ہی اسی لائق۔ وہ دونوں کچھ دیر گلے سے لگے رہے، پھر آہستہ سے دور ہوئے۔ آج بھی ویسے ہو ضدی، غصے کے تیز اور ہینڈسم، احمد نے کہا۔ حاشر ہنس دیا۔ ہاں تو کیا مجھے بدل جانا چاہیے تھا؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہو، احمد مسکرایا۔ یہ بتاؤ یہ وانی کا کیا چکر تھا؟ مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ میرا یار ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور یہ یہاں آ کر ثابت ہو گیا تھا جب میں نے اپنی بہن کو خوش دیکھا۔ حاشر نے نظریں چرائیں، اب وہ کیسے احمد کو بتائے کہ اس نے کیسے کیسے اور کہاں کہاں زری کو تکلیف دی۔ حاشر نے ایک گہری سانس لی اور احمد کو سب کچھ بتا دیا۔ آخر میں یہ بھی بتایا کہ اب زری اس کے لیے جان سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ احمد اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر ایک اور مکہ حاشر کے گال پہ مار دیا۔ تو اسی لائق ہے۔ اچھا نا یار، اب ہو گئی غلطی، معاف کر دو۔ ویسے بھی زری نے تو معاف کر ہی دیا ہے، تو کیوں اتنا بھاؤ کھا رہا ہے؟ وہ اگر خوش نہ ہوتی تیرے ساتھ تو ابھی تیرا قیمہ بنا دیا ہوتا۔ احمد نے گھورتے ہوئے کہا، اچھا یار اب بس بھی کر دے، روٹھی محبوبہ کی طرح نخرے دکھانا، یہ نخرے اپنی بیوی کو دکھانا جو فی الحال تو ہے نہیں۔ سب آخر کار ڈائننگ روم میں بیٹھ کے کھانے کی میز کے گرد سب کا ماحول تھوڑا سا عجیب مگر خوشگوار تھا۔ حاشر نے سب کو حقیقت بتائی۔ احمد نے میرے چچا زاد بھائی کو نہیں مارا تھا، وہ حادثے کا شکار ہوا اور وہ وہاں موجود تھا، اسی لیے سب نے غلط فہمی کی۔ جو بھی ہوا سب غلط فہمیاں تھیں۔ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ احمد کے والدین نے آہ بھری۔ زینت بیگم نے مسکرا کر کہا، جو ہوتا ہے نا اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ حاشر بھی کچھ شرمندہ سا ہوا مگر اب سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں سب بیٹھے، ماحول میں سکون اور خوشی تھی۔ احمد بے اختیار نظریں زری اور ایمان کی طرف گئی۔ زری حاشر کی بہن ایمان کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ احمد کا دل یکدم تیز دھڑکا، وہ بس انہیں دیکھتا رہا۔ زری بھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں جھانکتی رہی اور ایک دم چونک گئی، پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ احمد کی طرف دیکھ کر بولی، بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ احمد نے جلدی سے رخ بدلا، جی بیٹا سب ٹھیک ہے۔ بھائی کا یہ حال دیکھ کر زری ہنس پڑی۔ احمد اپنے والدین کو لے کر اپنے چھوٹے سے گھر پہنچا۔ دیواریں مٹی کی بنی تھیں، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن جہاں صرف بنیادی ضروریات کے لیے جگہ تھی۔ احمد کا چہرہ تھکن سے بھرپور تھا مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور اطمینان تھا۔ وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، ماں، بابا، کل صبح ہم نئے گھر میں شفٹ ہوں گے۔ اب آپ لوگ ایسی زندگی گزاریں گے جس کے حقدار آپ ہیں۔ آپ کا بیٹا اب اتنا قابل ہو گیا کہ آپ کو سکون اور خوشی دے سکے۔ احمد کے والدین کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ تھوڑی سی حیرت اور فخر بھی تھا۔ ماں نے احمد کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا تم کہاں تھے، کیسی زندگی گزاری اور 5 سال کہاں رہے ہو؟ احمد نے گہری سانس لی، پھر بولنا شروع کیا۔ پہلے تو بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، پھر دن رات ایک کیا، محنت کی، بس صرف یہ سوچ کر کہ اپنے والدین اپنی بہن کو خوشیوں والی زندگی دینی ہے۔
اور انہیں اللہ نے کامیابی دی۔ اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ باپ نے دل ہی دل میں احمد کی قربانی اور محنت کو محسوس کیا اور آہستہ سے اسے گلے لگا لیا۔ وہ سب لمحے اپنے دل میں محفوظ کر رہے تھے جیسے وقت رک جائے۔ اگلی صبح احمد اپنے والدین کو لے کر ایک گاڑی میں حویلی کے باہر پہنچا۔ حویلی کی عظمت اور کشادگی دیکھ کر رحمت صاحب تھوڑا حیران رہ گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، یہ کہاں لے آئے ہو بیٹا؟ یہ تو بہت بڑی حویلی ہے۔ احمد نے ہنس کر کہا، اب سے یہ حویلی آپ کی ہے بابا، آپ کی زندگی آسان اور خوشحال ہوگی۔ رحمت صاحب خاموش تھے، کبھی وہ احمد کی طرف دیکھتے، کبھی حویلی کی طرف۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور حیرت دونوں جھلک رہے تھے۔ احمد کی والدہ رابعہ بی بی اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی ہوئی حویلی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں۔ اندر جاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوشی لیے چل رہی تھی۔ جب وہ سب حویلی کے اندر داخل ہوئے تو ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ ہر کمرہ، ہر فرش، ہر پردہ، سب کچھ بہت کشادہ اور خوبصورت تھا۔ احمد کے والدین حیرت اور خوشی سے ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ رابعہ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر چھو لیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بیٹے نے ہمیں خواب کی زندگی دے دی۔ رحمت صاحب بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، دل میں فخر اور سکون کی کیفیت لیے۔ احمد اپنے والدین کو ایک ایک کمرہ دکھاتا، ہر کمرے میں ان کی رائے لیتا اور بتاتا کہ یہاں کیا ہوگا، کیسے وہ آرام سے رہیں گے۔ والدین کے چہرے پر حیرت، خوشی اور ایک آنسو ایک ساتھ تھے۔ احمد کے لیے لمحہ بھی جذباتی تھا۔ 5 سال کی محنت، قربانی اور انتظار کے بعد اپنے والدین کے خوش چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ سب حویلی کے مرکزی ہال میں آئے جہاں کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے والدین کو بیٹھنے کا کہا اور خود ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب آپ لوگ اپنی زندگی میں سکون، راحت اور خوشی محسوس کریں گے۔ جو کچھ بھی میں نے کیا سب آپ کے لیے تھا۔ والدین کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے بیٹے کو گلے لگائے بغیر رہ نہ پائے۔ یہ لمحہ سب کے لیے بہت خاص تھا۔ حویلی کی کشادگی، گھر کے اندر کی روشنی اور خاندان کے درمیان موجود محبت، سب نے مل کر ایک نیا آغاز اور امن کا احساس پیدا کیا۔ احمد کے دل میں سکون اور خوشی تھی اور والدین کے دل میں فخر اور سکون۔ سب لمحے ایک یادگار لمحے میں بدل گئے، جیسے وقت نے ٹھہر کر سب کے جذبات کو محفوظ کر دیا ہو۔ اگلی صبح احمد ناشتہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ دسترخوان پر آج پہلی بار سکون، خوشی کا ماحول تھا۔ رابعہ بی بی اپنے بیٹے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ رحمت صاحب اطمینان سے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، امی، بابا، میں چاہتا ہوں آج ہم زری اس کے سسرال والوں کو دعوت پر بلائیں۔ یہ ہمارا پہلا دن ہے اس حویلی میں چاہتا ہوں وہ سب بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ دونوں والدین کے چہرے خوشی سے روشن ہو گئے، فوراً ایمان بھی گئے۔ ان کی آنکھوں میں آج پہلی بار سکون نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت احمد اور اس کے والدین نے زری کے گھر والوں کو پیغام بھیج دیا۔ دعوت کو سنتے ہی زری بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اس کے لیے یہ لمحہ بہت قیمتی تھا۔ مہینوں بعد اپنے ماں باپ اور بھائی کو اس طرح خوش دیکھ کر اس کی آنکھیں نم اور دل ہلکا سا ہو گیا تھا۔ جب سب لوگ نئی حویلی میں پہنچے تو زری نے حیرت، خوشی سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس کے والدین بھی آنسو ضبط کرتے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ حسن اتفاق سے سب لوگ ڈائننگ میں اکٹھے ہو گئے۔ احمد نے مزاحیہ انداز میں زری اور حاشر کو دیکھا اور کہا، چلو تم دونوں کو حویلی باہر سے دکھاتا ہوں۔ اندر تو دیکھ ہی لی، اب اصل شان تو باہر ہے۔ زری فوراً اٹھ گئی۔ حاشر نے بیزاری ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی، وہ بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ زری نے پیچھے مڑ کر ایمان کو بھی آواز دی، چلو تم بھی آ جاؤ۔ ایمان نے شوخی سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، کیوں نہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ باہر حویلی کی راہوں میں چلتے احمد اور حاشر کی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ احمد نے حاشر کے کندھے پر چپت ماری، ہاں جناب وڈیرے صاحب، اب تو تم بھی میری حویلی میں آئے ہو، احترام سے چلو۔ حاشر نے فوراً گھورتے ہوئے کہا، بات سن، حویلی تم نے خریدی ہے، رو مجھ پہ نہ ڈالا کرو۔ تم بھول رہے ہو کون بچپن میں کس کی سائیکل کے پیچھے بھاگتا تھا۔ یہ بات سنتی زری اور ایمان دونوں رک گئیں۔ ایمان حیران ہو کر بولی، رکو، کیا تم دونوں بچپن کے دوست ہو؟ زری کی آنکھیں بھی کھل گئیں، سچ میں؟ احمد نے فخر سے سینہ پھلایا، او ہو، صرف دوست؟ پورے گاؤں میں مشہور تھے ہم، سب کہتے تھے جہاں احمد وہاں حاشر۔ حاشر نے ناک چڑھائی، یہ تو چھوڑو، اصل بات بتاؤں، یہ احمد بچپن میں مجھ سے ڈرتا تھا۔ احمد فوراً چلایا، جھوٹ مت بولو، تو میری پتنگیں چرا کر بھاگ جاتے تھے۔ حاشر ہنسا، اور پکڑا بھی کبھی؟ چاروں ایک بینچ پر بیٹھ کے کپڑے جھاڑتے ہوئے جیسے واقعی بچپن کے کھیل ختم کر کے آئے ہوں۔ اسی لمحے احمد نے زری اور ایمان کے لیے چائے منگوائی۔ کپ ہاتھ میں پکڑے دونوں لڑکیاں واقعی حیران تھیں کہ دونوں اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی ایسے لڑتے ہیں۔
जैसे आज भी 8 साल के हों। ईमान हंसते हुए बोली, मेरी समझ से बाहर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई का बचपन इतना छिछोरा था। हाशिर ने उसे घूर के देखा। ईमान? वो मज़ीद हंसी। जरी हल्की मुस्कुराहट के साथ दोनों मर्दों को देख रही थी। आज पहली बार इसे अंदाज़ा हुआ कि हाशिर के सख्त रवैये के पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदा दिल इंसान भी छुपा है। वो इंसान जो कभी हंसता खिलखिलाता था, जो दोस्ती में जान दे देने वाला था, और जो आज भी अहमद के साथ वैसे ही बच्चा बन जाता है। डाइनिंग रूम में सब लोग खाने की मेज़ पर बैठे थे। रोशनी नर्म थी और माहौल में सुकून और ख़ानदानी मोहब्बत छाई हुई थी। अहमद अपने वालिदैन और जरी के ससुराल के साथ बातें कर रहा था, हंस रहा था और कभी जरी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता था। जरी भी अपने भाई और वालिदैन को खुश देखकर दिल ही दिल में खुश थी, जबकि हाशिर हर लम्हे जरी के करीब होने की कोशिश में लग रहा था। हाशिर ने अचानक मेज़ के नीचे जरी का हाथ पकड़ लिया। जरी फ़ौरन शर्म से सुर्ख हो गई और हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोली, हाशिर, सब लोग यहाँ हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? हाशिर ने नर्म लेकिन पुरअसर अंदाज में कहा, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, कौन सा किसी और का? मेज़ पर बैठे बाकी लोग हल्के से मुस्कुरा रहे थे। सबको अंदाज़ा था कि छोटी छोटी शरारतें हाशिर और जरी के दरमियान मोहब्बत भरी हैं। इसी दौरान अहमद की नज़रें ईमान पर गईं। खामोशी से इसे देख रहा था, आंखों में मोहब्बत और दिल में जज्बात का तूफ़ान लिए। ईमान भी अहमद की तरफ देख रही थी और दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि अहमद वाकई इसे ख़ास देखता है। जरी ने अपने भाई की आंखों में मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में खुश हुई। हाशिर और जरी के दरमियान ये छोटी छोटी छेड़छाड़ मज़ीद गर्मजोशी कुर्बत का बाइस बनी। जरी का हाथ हाशिर के हाथ में बंधा हुआ था और वो मेज़ पर बैठे सबके सामने भी अपने ताल्लुक़ की खूबसूरती को महसूस कर रही थी। हाशिर ने चुपके से इसके हाथ को थामा। जरी शर्म से सर झुकाए हल्की मुस्कान के साथ इसका हाथ महसूस करती रही। डिनर के बाद सब अपने घर वापस आ गए। गाड़ी की नर्म रोशनी और शाम की ठंडी हवा ने माहौल को खुशगवार और पुरसकून बना दिया था। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, जीनत बेगम और ईमान अपने अपने कमरों की तरफ चली गईं। दोनों थकन से चेहरे पर हल्की सुर्खी लिए हुए थी। जरी ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हाशिर ने अचानक इसका हाथ पकड़ लिया। उसने हल्की सी हैरत के साथ कहा, हाशिर, आंटी और ईमान देख लेंगी, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, वो लोग अब बहुत थके हुए हैं, सुबह ही कमरे से बाहर आएंगी, तब तक सिर्फ तुम और मैं, ये लम्हे हमारे पास हैं। जरी का दिल धड़कने लगा। हिचकिचाहट के साथ इसके हाथ में हाथ दे रही थी और हाशिर की निगाहों में मोहब्बत की शिद्दत देखकर दिल नर्म हो गया। हाशिर और जरी की मुस्कुराहटें, निगाहें और दिल की धड़कनें सब कुछ कह रही थी कि वो अब एक दूसरे के बगैर अधूरे नहीं और हर लम्हा अपनी मोहब्बत को जीते रहेंगे। वो दिन धूप से रोशन था और सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ईमान सड़क के किनारे खड़ी थी, अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक अहमद भी इसी सड़क से गुजरा। वो इसे देखते ही रुक गया। दिल में खुशी और हैरत के जज्बात के साथ अहमद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ईमान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ईमान ने हल्की शर्म के साथ जवाब दिया, मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी, ड्राइवर अभी तक नहीं आया। अहमद ने फ़ौरन कहा, चलो मैं तुम्हें हवेली छोड़ देता हूँ। ईमान ने हल्की सी हैरत, खुशी के एहसास के साथ सर हिलाए और वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। गाड़ी में बैठते ही कुछ रस्मी बातों के बाद अहमद ने आहिस्ता से कहा, ईमान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ईमान एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, आंखों में सवाल, दिल में हल्की घबराहट के साथ बोली, क्या? अहमद ने संजीदगी से कहा, हाँ, तुम मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी हो। मैं 5 साल बाहर रहा, लेकिन कभी किसी ने दिल को छुआ नहीं। तुम पहली हो और मैं तुम्हारा आखिरी बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। सोचा पहले तुमसे पूछ लूँ, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? ईमान चंद लम्हे खामोश रही, अहमद की आंखों में मोहब्बत खलूस देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैंने भी शादी के बारे में नहीं सोचा और मैंने हमेशा यही चाहा कि जहाँ मेरी अम्मी और भाई कहें मैं वही करूँगी, और अगर भाई और अम्मी को इस बात से एतराज़ ना हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। फिर वो बाहर देखने लगी, जैसे दिल की घबराहट और खुशी दोनों एक साथ जाहिर हो रही हूँ। अहमद ने इस शरीर, शर्माए हुए रूप को देखकर दिल से खुशी महसूस की और इसके अंदर सुकून, यकीन की लहर दौड़ गई। गाड़ी की हर हरकत में वो इसे देखता रहा, दिल में इस सोच कर कि यही वो लम्हा है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। जब वो हवेली के बाहर पहुँचे, ईमान ने गाड़ी से उतरते हुए मुस्कुराहट के साथ कदम रखा बाहर। अहमद ने पीछे से आहिस्ता से कहा, सुन लो, आज रात तैयार रहना, मेरे बाबा और अम्मी तुम्हारी तरफ आएंगे हमारे रिश्ते की बात करने। ईमान ने बगैर इसकी तरफ देखे शर्माते हुए हवेली की तरफ बढ़ना शुरू किया, दिल में खुशी और उलझन के मिले जुले एहसास लिए।
احمد نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی اور دل میں یقین کے ساتھ سوچا کہ سب کچھ ٹھیک اور خوبصورت ہی ہوگا۔ احمد گھر پہنچا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ دل کی بات کرنے ہی والا تھا اور والدین کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، امی، بابا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں خوش ہوں۔ میں ایمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بی بی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور دل میں سکون محسوس ہوا۔ رحمت صاحب نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہ فیصلہ تم نے دل سے کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رات کو احمد اپنے والدین کے ساتھ حاشر کی حویلی پہنچا۔ حویلی میں داخل ہوتے خوشبو، روشنی اور آرام کا ماحول تھا۔ سب نے مختصر سلام دعا کے بعد آرام کیا اور پھر چائے کے لیے اکٹھے بیٹھ گئے۔ ہلکی ہنسی مذاق اور بات چیت کے درمیان ماحول گرم اور خوشگوار تھا۔ چائے کے بعد رحمت صاحب نے سنجیدگی سے حاشر اور زینت بیگم کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ایک ارادے کے ساتھ آئے ہیں۔ احمد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایمان اس کی شریک حیات بنے۔ ہم ایمان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ زری یہ سن کر بے حد خوش ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دل سے سکون محسوس ہوا۔ زینت بیگم نے نرمی سے ایمان کی طرف دیکھا، پھر احمد کی طرف، اور دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں گزرنے لگیں۔ وہ سمجھ گئی کہ دونوں دل سے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ حاشر نے بھی اس منظر کو غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ زری نے فوراً اپنے بھائی احمد اور ایمان کی طرف لپٹ کر کہا، بھائی احمد، میں کتنی خوش ہوں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی تو بنے ہو۔ حاشر نے احمد کو ہلکی سی شرارت سے چھیڑنے کی کوشش کی، تو بھائی اب تم بھی میرا جیجا بن گیا ہو، ہے نا؟ احمد نے ہنس کر کہا، ہاں، اور خوشی سے۔ زری اور ایمان دونوں ہنس پڑی اور ماحول محبت اور خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد زینت بیگم اور رابعہ بی بی نے تاریخیں چیک کیں اور آخر کار ایک بہترین دن مقرر ہوا۔ سب لوگ خوشی سے مسکرا رہے تھے، دل میں محبت اور سکون کے ساتھ۔ زری اپنے بھائی احمد اور ایمان کی خوشی دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ حاشر نے بھی دل میں سوچا کہ حویلی میں خوشیوں کی فضا ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ دن سب کے لیے یادگار لمحوں میں شمار ہوا۔ محبت، خاندانی قربت اور رشتوں کی اہمیت سب نے محسوس کی۔ احمد اور ایمان کے رشتے کی بنیاد مضبوط ہو گئی اور سب نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ تعلق ہمیشہ خوشیوں اور محبت سے بھرا رہے۔ صبح کی روشنی حویلی میں پھیل رہی تھی اور ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ زری اپنے بھائی احمد اور ایمان کے رشتے کی تقریب کے لیے اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکان تھی جو ہر لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حاشر ہر چند لمحے بعد کمرے میں آ کر دیکھتا اور شرارت سے اس کے چہرے پر مسکان سرخی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو جاتا۔ تقریب شروع ہوئی اور سب لوگ ڈائننگ روم میں جمع ہو گئے۔ احمد اور ایمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹیں بھیجی۔ احمد نے ایمان کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے کہا، آج سے تم میری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہو، ایمان۔ ایمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ ہلکی شرمیلی مسکان کے ساتھ سر ہلا کر اس کی محبت قبول کر رہی تھی۔ زری اور حاشر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لمحات گزار رہے تھے۔ احمد اور ایمان کا رشتہ رسمی طور پر مضبوط ہو گیا اور زری حاشر کے درمیان محبت اور ہنسی کے لمحات بھی برقرار رہے۔ حویلی میں منگنی کی تقریب کے بعد چند دن گزر گئے تھے اور زری اور حاشر کے درمیان رومانوی لمحات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ چند دن اسی طرح خوشگوار لمحات میں گزرے۔ ایک دن اچانک زری کو دھڑکن تیز اور سر ہلکا سا چکر آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حاشر فوراً اس کے پاس گیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر ڈال دیا۔ دل کی دھڑکن تیز اور چہرے پر خوف کی لکیریں۔ حاشر نے فوری طور پر اپنے فون سے ڈاکٹر کو کال کیا۔ اس نے درخواست کی کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جلد از جلد آئے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زری کو ہر طرح کی دیکھ بھال ملے۔ اس دوران احمد اپنے والدین کے ساتھ حویلی پہنچ گیا۔ وہ بھی حیرت زدہ اور پریشان تھا، کیونکہ کسی نے اسے فوری اطلاع دی تھی کہ زری اچانک سے بیمار ہو گئی ہے۔ سب کے چہروں پر فکر کے آثار تھے۔ جیسے ڈاکٹر پہنچی، انہوں نے مرد حضرات کو باہر رہنے کو کہا اور حاشر، احمد اور احمد صاحب دروازے کے باہر کھڑے تھے، جبکہ اندر اس کی ماں زینت بیگم اور ایمان موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، پھر خوشی سے مسکراتے زینت بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور ایمان بھی خوشی سے جھومنے لگی، کیونکہ اب وہ اپنی پیاری پھپھو بننے والی تھی۔ زری کی ماں بھی مسکرا رہی تھی اور دل میں سکون، خوشی کے جذبات لیے۔ زری نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اس کے چہرے پر کمزوری پھر خوشی کی جھلک دکھائی تھی۔ حاشر فوراً اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں کہا، بہت شکریہ زری، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ آ گیا۔
زینت بیگم دونوں کو یوں خوش دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی رہتی۔ یوں ہی کچھ مہینے محبت، خیال اور ہنسی خوشی میں گزر گئے۔ احمد کو اچانک ایک ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا۔ وہ دل ہی دل میں فکر مند تھا، کیونکہ جانے سے پہلے اسے ایک بڑی ذمہ داری بھی نبھانی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمان کے ساتھ اس کا نکاح ایک ہفتے کے اندر ہو جائے، تاکہ وہ دونوں ساتھ رہ کر سفر کر سکیں۔ یہ سوچ کر احمد کی دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دل میں سکون بھی تھا کہ سب کچھ جلد اور صحیح طریقے سے طے ہو جائے گا۔ جب احمد نے یہ بات حویلی میں سب کے سامنے رکھی تو سب کو پہلے تو تھوڑی حیرت ہوئی۔ زینت بیگم نے فوراً کہا، احمد، ذریعہ بھی حاملہ ہے، ایسے میں کیسے سب تقریبیں، نکاح اور رخصتی، وہ سب کیسے سنبھالے گی؟ زری خود بھی تھوڑی فکر مند ہو گئی اور اپنے ہاتھ آگے رکھ کر سوچنے لگی کہ واقعی سب کیسے ممکن ہوگا۔ احمد نے نرمی سے سب کو سمجھایا، میں نہیں چاہتا کہ شادی میں زیادہ دھوم دھام ہو، میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ سادگی اور سکون سے ہو جائے۔ نکاح اور رخصتی صرف ہمارے درمیان محبت، خاندان کے لیے ہو، نہ کہ باہر کی دنیا کے لیے۔ سب احمد کی بات سن کر متاثر ہوئے۔ زینت بیگم نے دل ہی دل میں سوچا کہ بیٹے کا فیصلہ واقعی دل سے نکلا ہے۔ زری بھی خوش ہوئی، کیونکہ احمد کے لہجے میں محبت اور سنجیدگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یوں ایک ہفتے بعد نکاح کا دن آ گیا۔ حویلی کے کمرے اور ہال میں ہر طرف خوشیوں کی لہر تھی، مگر سب کچھ سادگی کے ساتھ رکھا گیا۔ ایمان نے سفید جوڑا اور سرخ دوپٹہ پہنا ہوا تھا، بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ احمد بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ زری بھی خوش تھی اپنے بھائی اور ایمان کی خوشی دیکھ کر۔ نکاح کے بعد اگلے دن رخصتی تھی۔ احمد اور ایمان کو ایک الگ لمحے کا انتظام بھی کیا گیا تھا، تاکہ وہ کچھ وقت اکیلے گزار سکیں۔ یہ خیال حاشر اور زری کا تھا، جو چاہتے تھے کہ احمد اور ایمان کے درمیان ابتدائی رشتے کی گھڑی محبت بھری اور یادگار بنے۔ حویلی کی چھت پر حاشر اور زری نے انہیں لے جا کر آہستہ سے کہا، چلو تھوڑی دیر اکیلے وقت گزار لو۔ حاشر نے احمد کو چھوٹے چھوٹے مذاق سے چھیڑتے ہوئے چھت کی طرف لے گیا، اور زری نے ایمان کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چھت کی طرف بڑھایا۔ زری نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، چلو ایمان، تھوڑی دیر اپنے احمد کے ساتھ گزاریے۔ احمد آہستہ آہستہ ایمان کے قریب آیا۔ ایمان کے دل کی دھڑکن تیز تھی، اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے۔ احمد نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایمان نے خوف اور شرم کے ملے جلے احساس لیے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ دیے، تاکہ ٹکرانے سے بچا جا سکے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، نکاح مبارک ہو مسز احمد۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایمان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لمحے ایمان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ وہ شرم، خوشی اور محبت سب کو ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحات اکیلے گزارنے کے بعد احمد اور ایمان نرمی سے نیچے اترے۔ احمد نے ہنس کر کہا، بس آج رات، پھر کل ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں گے۔ ایمان کے چہرے پر سرخی آ گئی، وہ نظریں نیچی کرنے لگی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اب چلو والدین کے پاس چلیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے دن رخصتی کا دن آ گیا۔ ایمان نے سرخ لہنگا پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کا ملا جلا اثر تھا۔ احمد کی نظریں کہیں اور نہیں تھیں، بس ایمان کی طرف ہی مرکوز تھی۔ حویلی کے حال میں سب بیٹھے ہوئے تھے، حاشر اور زری بھی ان کے ساتھ بیٹھے۔ زری ایمان کو چھیڑتی اور حاشر احمد کو ہنسی مذاق کے ساتھ چھپاتے چھوٹا سا چھیڑ رہا تھا۔ رخصتی کا لمحہ قریب آ گیا۔ ایمان آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ سب کے گلے لگتی رہی، سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ، پھر بھائی کے ساتھ، آخر میں زری کے پاس، جو اس کی خوشی میں شامل تھی۔ احمد نے نظریں ایمان سے نہیں ہٹائی، ہر لمحہ اس کے لیے دعا کرتے دل میں محبت اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ جب احمد حویلی پہنچا تو ربیہ بی بی نے کچھ رسمیں مکمل کرنے کے بعد ایمان کو احمد کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے میں خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، دلکش پھول، نرم روشنی اور خوشبو سے ماحول محبت بھرا تھا۔ ربیہ بی بی نے ایمان کو نرمی سے سمجھایا، محبت بھری باتیں کیں اور یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی میں ہر لمحہ خوشی اور سکون ہوگا۔ رات کے وقت احمد کمرے میں آیا اور ایمان کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر دل میں خوشی اور سکون محسوس کیا۔ وہ قریب بیٹھا، نرم لہجے میں باتیں کی، محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ رات احمد اور ایمان کے لیے یادگار بن گئی۔ کمرے میں خاموش مگر گہری محبت کی فضا چھا گئی تھی۔ ولیمہ کی تقریب کے بعد رات گئے احمد اور ایمان کی فلائٹ تھی۔ سب کے ساتھ محبت بھرے لمحے گزار کر دونوں نے گھر والوں کو گلے لگایا اور دعائیں لی، اور دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے ایمان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور خوشی بھی۔ احمد اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بار بار کہہ رہا تھا، اب ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، کہیں بھی جائیں تو میرے ساتھ ہو۔ ایمان صرف مسکرا کر سر جھکا دیتی، دل میں ہزاروں دعائیں لیے۔ دوسری طرف حویلی میں حاشر اور زینت بیگم زری کا خاص خیال رکھتے تھے۔
आखिरी महीने थे, इसलिए जीनत बेगम हर लम्हा बेटी जैसी बहू के साथ रहती। फिर वो दिन भी आ गया। वो अस्पताल पहुंचे। जरी के वालिदैन भी पहुंच गए, जिन्हें जीनत बेगम ने रास्ते में ही इत्तला दे दी थी। हाशिर लपकता हुआ अंदर गया और फौरी जरी को एडमिट करवाया। फिर वो बाहर आकर ठंडी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे, आंखों में डर, लबों पर दुआ, या अल्लाह मेरी जरी को महफूज रखना, मेरे बच्चे को सलामत रखना। जीनत बेगम, जरी की माँ और अहमद साहब सब इसे दिलासा देते रहे, मगर हाशिर का दिल जैसे बाहर ही बैठ गया था। चंद घंटे बाद नर्स बाहर निकली। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। सब इसकी तरफ लपके। मुबारक हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनना था कि हाशिर सजदे में गिर गया। आंसू जब्त से बाहर बह निकले। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है। सब ने खुशी से दुआएं दी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जब जरी और बच्चे को प्राइवेट रूम में मुंतकिल किया गया तो सब अंदर आके, वो थकी हुई मुतमईन लेटी थी। इसके पास छोटा सा फरिश्ता गहरी नींद में सो रहा था। हाशिर आगे आया, जरी के पास बैठा और इसका हाथ पकड़ लिया। मुबारक हो जरी, और शुक्रिया मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। जरी कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ आंखें नम करके बोली, ये तो हमारा बेटा है, हमारा, मोहब्बत की निशानी। हाशिर दीवाना वार उठकर बच्चे की तरफ बढ़ा, बड़ी नरमी से इसे गोद में लिया, फिर इसके दोनों नर्म गालों पर प्यार किया। अम्मी देखें, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। जीनत बेगम ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो बिल्कुल छोटा सा हाशिर है। जरी की माँ ने प्यार से बेटी का सर चूमा। रहमत साहब ने इसके सर पे हाथ रखा। मेरी बहादुर बेटी, अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। जब जरी को घर लाया गया तो जैसे ही सब हाल में दाखिल हुए, हैरानी से रुक गए। पूरा हाल फूलों, रिबनों और गुब्बारों से सजा हुआ था। सामने बड़ी सी लिखी हुई पट्टी, वेलकम बेबी। सब हैरान रह गए, ये किसने किया? इतने में सतून के पीछे से दो आवाज़ें आईं, वेलकम बेबी। अहमद और ईमान थे। दोनों जोश में आगे आए। सब हैरान भी हुए और खुश भी। ईमान ने बच्चे को गोद में लेकर मोहब्बत से कहा, यह तो बिल्कुल छोटा सा हाशिर भाई लग रहा है। सब हंसते हुए बैठ के मुबारकबादें देने लगे। ईमान ने हाशिर से पूछा, भाई नाम क्या रखेंगे शहज़ादे का? हाशिर ने फ़ख्र से सीना चौड़ा करते हुए कहा, शाहवीर, इसका नाम शाहवीर होगा। सबको नाम बहुत पसंद आया। जीनत बेगम ने पूछा, बेटा तुम दोनों अचानक कैसे आ गए? हम तो सबको सरप्राइज़ देने आए थे, यहाँ का तो खुद ही सरप्राइज़ हो गए। सब हंस पड़े। राबिया बीबी बच्चे को गोद में लेकर बोली, आजा मेरी जान, नानी का शहज़ादा शाहवीर। अहमद ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, अम्मी, नानी के साथ साथ अब आप बहुत जल्द दादी भी बनने वाली हैं। सब ने खुशी और हैरानगी से यकदम ईमान की तरफ देखा। ईमान ने नज़रें झुका ली। हाल खुशियों की आवाज़ों से गूंज उठा। सब ने अहमद और ईमान को मुबारकबाद दी। दो नए बच्चों की खुशखबरी, नए रिश्तों की मजबूती और नई ज़िंदगियों की शुरुआत। यूँ इस कहानी का आखिरी बाब भी खुशियों के रंग में ढलकर मुकम्मल हो गया। मोहब्बत जीत गई। रिश्ते साथ चलते रहे। घर में दो नई जिंदगियां, दो नई मुस्कुराहटें और बेशुमार दुआएं उतरती रहीं। कहानी मुकम्मल हुई, मगर इन किरदारों की मोहब्बत हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेगी। ये खूबसूरत सा नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम पर। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।